وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج ان کی حیات طیبہ و سیرت عالیہ سے کچھ مطالب اور معانی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے آج کے دن امام علیہ السلام کے جس پہلو کو ملاحظہ کیا ہے وہ ان کا اس دور میں جو حکومتی اور سیاسی ایک سٹرکچر موجود تھا اور ایک ترقی یافتہ ریاست جو امام علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، اس کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کسی حد تک زیر بحث لا سکیں۔ سب سے پہلے امام جواد علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کے ہم اگر امامت کے پہلو کو مد نظر رکھیں تو چند مباحث سامنے آتی ہیں۔ امام جواد علیہ السلام مکتب امامت کی نظر میں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں 9ویں امام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد امت اسلامیہ کے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے، جو راہبر، جو خلیفۃ اللہ، حجت اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین قرار پائے، وہ امام تقی علیہ السلام ہیں۔ لہذا ہر دور میں امام کا وجود ضروری ہے کہ جو دینی اعتبار سے بھی معاشرے کی رہنمائی کرے، یعنی ہادی اور نذیر ہونے کا بھی وظیفہ انجام دے، اور اس دنیا کے اندر امت اسلامیہ اور اسلامی ریاست کے تمام امور کو وہ ایک حاکم الہی ہونے کی جہت سے انجام دے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث مبارکہ کے مطابق یہ رہبر اور حجت الہی و خلیفۃ اللہ و جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم و امام تقی علیہ السلام قرار پائے۔ امام تقی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں 195 ہجری میں ہوئی۔ 195 ہجری عباسی حکومت کے اوج اور عروج کا دور ہے کہ اس دور کے بعد زوال حاصل ہونا شروع ہو گیا، یعنی ہارون اور مامون کا دور تقریباً یہی 148 سے لے کے 195 ہجری کے درمیان بنتا ہے۔ لہذا امام تقی علیہ السلام کی ولادت 195 ہجری یعنی 195 ہجری کو ہوئی، اور 10 رجب اور 15 رمضان المبارک اختلاف کے ساتھ یہ دو تاریخیں ہیں، اور شہادت 220 ہجری میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف 25 سال امام تقی علیہ السلام قید حیات میں رہے اور پھر دشمن کی سازش کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے۔ اس لیے کل ان کی مدت حیات امام جواد علیہ السلام کی 25 سال ہے، اور پہلی شخصیت ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کہ جنہوں نے سب سے کم عمری میں یہ وظیفہ امامت سنبھالا، کیونکہ امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عہدہ اور وظیفہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح نماز واجب ہے ہمارے اوپر، روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے امامت ایک وظیفہ ہے کہ جو امام کے لیے انجام دینا واجب ہے۔ اور امامت سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ امت اسلامیہ اور اسلامی ریاست کے اندر حاکم الہی کا وظیفہ انجام دے، یعنی یہی امام حاکم بھی ہے، یہی امام اللہ کی طرف سے قاضی اور جج بھی ہے، یہی امام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم شرعی کو بیان کرنے والا اور اس کو اجرا اور نافذ کرنے والا ہے۔ اس کو امامت کہتے ہیں۔ امامت کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دن بھی زمین کو خالی نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت جو بشر آئے گا، وہ جن معاشروں میں زندگی بسر کر رہا ہے، ان معاشروں میں اللہ کی طرف سے حاکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کو بیان کرنے والی ہستی موجود ہے،
خداوند متعال کی طرف سے انہی احکام الہیہ و قوانین الہیہ کو جاری کرنے والی شخصیت موجود ہے، اور اس کو امام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام جواد علیہ السلام وہ سب سے کم عمر امام قرار پائے۔ جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں کہ سب سے کم عمر امام قرار پائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصوم ہستیاں ان کی زندگی میں سب سے پہلے کسی کو امامت ملے تو وہ فضیلت کے اعتبار سے بقیہ سے بڑھ جائے گا، بلکہ امامت ایک عہدہ اور وظیفہ ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دور میں کئی معصوم ہستیاں ہوں، لیکن چونکہ حاکم ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ برسر اقتدار حاکم نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ برسر اقتدار خلیفۃ اللہ و حجت اللہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس ہستی کو پھر جو یہ اہلیت رکھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ امور مسلمین کو انجام دے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرے، جو یتیم غریب فقیر معاشرے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کی کفالت انجام دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن قوانین کو اس لیے اتارا ہے تاکہ معاشرے ان قوانین کے ذریعے سے زندگی بسر کرے، ان قوانین کو جاری کرے، یہ وظیفہ جو بھی انجام دے گا وہ امام کہلائے گا۔ لہٰذا امامت کا خاتمہ نبوت اور رسالت کی طرح نہیں ہو سکتا جب تک بشر موجود ہے زمین کے اوپر۔ نبی کا وظیفہ ہے وحی کو لینا، اور رسول کا وظیفہ ہے شریعت کو لینا اور شریعت کو پہنچانا۔ یہ دو وظیفے انجام پا گئے، تاریخ اپنے طور پہ بشریت جو ہے وہ ترقی کرتی رہی، انسان آتے رہے، اس لیے نبوت کی جب ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور رسالت کی جب ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور شریعت اپنے کمال اور تمام طور پر نازل ہوئی اور دین اسلام کے عنوان سے آج موجود ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل قرار پائے کہ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ معتبر احادیث کے مطابق اگر کوئی نبوت اور رسالت ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دعویٰ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا۔ لیکن مسلمانوں کے امور کی تدبیر، اس کو ادارہ کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو چلانا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جاری کرنا، خداوند متعال کے معارف اور وحی کی تشریح کرنا، تبیین کرنا، اور مسلمانوں کی ریاستوں کی حفاظت کرنا، غریب اور مستضعف طبقے کی کفالت کرنا، یہ سارے کے سارے وظائف باقی تھے اور یہ باقی رہیں گے بھی۔ لہٰذا ان کو کون انجام دے؟ اس کو انجام دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے اوپر لگائی ہے اس ہستی کو امام کہتے ہیں۔ لہٰذا امامت معاشرے کے اندر ایک ذمہ داری کے عنوان سے عہدہ ہے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ سے افضل قرار پائیں، لیکن عہدہ امامت ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ امامت کی ذمہ داری وہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دی۔ عصمت کے عہدے کے اوپر ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بلند ترین مراتب کے اوپر ہیں، بضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی ہستی رسول کا ٹکڑا ہیں وہ۔ لیکن امامت ایک وظیفہ ہے۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ حاکم بن کے معاشرے کو چلانا۔ کس کے مطابق چلانا؟ قوانین الہی کے مطابق چلانا، یہ امامت ہے۔ اسی امامت میں نیابت بھی ہے، اسی امامت میں اللہ تعالیٰ نے نیابت رکھی ہے، جیسے مالک اشتر اسی امامت میں نیابت کا وظیفہ مصر میں انہوں نے انجام دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بصرہ میں انجام دیا، سہل بن حنیف تھے انہوں نے مکہ میں انجام دیا، عثمان بن حنیف تھے انہوں نے اسی کو بصرہ میں عبداللہ بن عباس سے پہلے انجام دیا۔ یہ امامت کے اندر نیابت کی بات ہے۔ لہٰذا امامت اپنے طور پر وظیفہ وہ عطا ہوگا فقط امام معصوم کو، پھر امام معصوم اس کو آگے نائب کے طور پہ اپنے وہ معین کریں گے، جسے والی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس نظریہ حکومتی یا نظریہ سیاست اہل بیت علیہ السلام یا نظریہ تشیع بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیاست کے میدان میں اس طریقے سے ہے۔
یعنی معاشرے کے اندر ہر کوئی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ معاشرے میں جو امور چل رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی نے چلانا ہے، لیکن کون اسے چلائے؟ وہ حکومت ہی کے ذریعے چلیں گے، بدون حکومت نہیں چل سکتے۔ لیکن حکومت میں سب سے اہمیت کی حامل چیز وہ حاکم اور قانون ہے، سب سے اہمیت کی حامل، یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ قانون انبیاء و رسول علیہ السلام کے ذریعے سے آیا، تبیین اس کی کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ بھی اسی حاکم کے ذریعے سے ہوگی۔ لہٰذا حاکم اگر قانون الہی کو نہیں جانتا وہ حاکم نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اگر قانون الہی کے علاوہ وہ عدالت کے منصب کے اوپر فائز نہیں ہے، یا بصیرت نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، یا اہلیت نہیں رکھتا، تو وہ نہیں بن سکتا مسلمانوں کے تمام امور کے اوپر وہ نگہبان یا امین یا حاکم نہیں بن سکتا اصولاً۔ لہذا امامت ایک نظریہ سیاسی اس عنوان سے ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ بھی نظریہ سیاسی ایسا کہ جو عصمت کے درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ لیکن امامت کے وظائف کیا ہیں؟ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات فضائل کی دنیا میں وظائف امامت کا پہلو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے وظائف امامت کیا ہیں، اس کی تبیین ہمارے لیے مسلمانوں میں اس حوالے سے نہ ہونے کے برابر اختلاف ہے۔ اگر یہ اختلاف ہے کہ کون خلیفہ بنے، کیونکہ مسئلہ خلافت کے اوپر اس عنوان سے مسلمانوں میں اختلاف موجود نہیں ہے کہ خلافت ہونی چاہیے یا نہیں، حاکم ہونا چاہیے۔ خلافت یعنی یا امامت یعنی ایک حکومت اور حکومت میں حاکم، لیکن وہ الہی حاکم ہو، اس عنوان سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ اختلاف ہے کہ کون خلیفہ ہو، یہ اختلاف ہے کہ کون امام ہو، یہ اختلاف ہے کہ کون حجت قرار پائے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں، وظائف کیا ہیں اس کے؟ وظائف کے اعتبار سے بھی نہ ہونے کے برابر اختلاف ہے۔ لہذا شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ جو بھی بعنوان خلیفہ یا بعنوان امام مسلمانوں کے اوپر حاکم بنے گا، اس کا اول وظیفہ ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ اس لیے ہادی حاکم حکمران سیاسی سے جدا نہیں ہے۔ جو بھی حکمران سیاسی بنے گا اس کا وظیفہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرے۔ اس لیے ہادی کے بغیر حاکم نہیں ہو سکتا۔ اگر حاکم ہادی نہیں ہے، وہ ہدایت کرنے والا نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلانے والا نہیں ہے، جیسے بعض افراد اس طرح سے تصور کرتے ہیں امام ہادی ہے، امام حکمران نہیں ہے، یہ باطل تصور ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کلامی کتابوں میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ماں بعد جتنے علماء آئے ہیں، یا اس سے پہلے بھی جو ہمارے علماء کی تحریروں میں ملتا ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ ریاست الدین و دنیا نیابتاً عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو دین اور دنیا دونوں کی ریاست کا مالک ہو، دونوں کا رئیس شمار ہو، دونوں کے اعتبار سے یہ وظیفہ اور عہدہ اور ذمہ داری رکھتا ہے کہ اگر ذمہ داری نہ انجام دے بارگاہ الہی میں مقصر قرار پائے گا۔ ذمہ داری سے یہاں پہ یہ مراد ہے، وظیفہ سے یہ مراد ہے کہ اگر یہ وظیفہ انجام نہ دیں تو مقصر قرار پائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر رسول اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیں یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں تو ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے انہیں کھینچیں گے اور ان کی شہرک کو کاٹ دیں گے۔ لہذا وظیفہ اور ذمہ داری حساس ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام معاشروں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ اس کے لیے خود اللہ نے ولی قرار دیا، خود اللہ نے قانون قرار دیا ہے۔ یہ جب ہمارے بات واضح ہوئی تو ہم ادھر آغاز میں ہی پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ وظائف امامت ہیں کچھ۔ یہ وظائف کا تعین آیات اور روایات دونوں سے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر عدل کو قائم کیا جائے، فیصلے کرو عدل کے ساتھ، عادلانہ فیصلے جاری کرو۔ یقیناً یہ حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں فریق حق پر ہے اور فلاں باطل کے اوپر ہے، تو اب باطل جو ہے وہ سرکشی دکھائے گا۔ مثلا زمینوں کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی اور خون بہا کا مسئلہ ہے، قتل و غارت کے مسائل ہیں، وہاں پہ اگر آپ صرف ایک حکم سنا دیں تو کس نے عمل کرنا اس کے اوپر؟ کوئی ایسا محکمہ ہوگا کہ وہ قوت کے ساتھ ان مجرموں کو پکڑے، انہیں تخت دار کے اوپر لے کے آئے اور فیصلے بھی ہوں وہ قوانین الہیہ کے تحت ہوں،
اور عادلانہ طریقے سے ہوں۔ یہ فیصلے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذمہ داری تھی قرآن کریم کے مطابق۔ اس لیے قرآن کریم واضح طور پہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ میزان بھی اتارا ہے، صرف کتاب نازل نہیں کی۔ قرآن کی آیات میں واضح طور پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے میزان بھی اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جا سکیں۔ بس ایک وظیفہ امامت کا کیا ہے؟ عدالت کو برپا کرنا، عدالت کو قوانین الہیہ کے ذریعے سے۔ ہم اگر ادھر یہ جملہ ساتھ ہی جمع کر دیں تو بہتر ہے، قوانین الہیہ کی بدولت معاشرے میں عادلانہ فیصلے کرنا۔ عدالت برپا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر فیصلے میں عادلانہ فیصلہ ہوگا، پارٹی بازی کے طور پہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے لیے قصیدے پڑھنے والا تھا، یہ اپنے طور پہ شیعہ شاید کہلاتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سنی کہلاتا ہے، یہ ناسبی کہلاتا ہے، یہ اہل ذمہ میں سے ہے۔ ایسا پارٹی بازی کے ذریعے سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں معتبر کتب میں وارد ہوا ہے کہ جناب قمبر بہت شدید محبت امیر المومنین علیہ السلام سے رکھتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کو خطرہ بھی دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ تھا، اور سازشیں بھی انتہائی مکارانہ سازشیں اس دور میں ہوا کرتی تھی، جسے قرآن نے مکاری کہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی گھمبیر اور خطرناک سازشیں ہوں گی۔ تو امام علی علیہ السلام آدھی رات کو یا فجر سے کچھ پہر پہلے وہ گھر لوٹتے تھے اور پورا سناٹا ہوتا تھا، تو قمبر رات سوتے نہیں تھے۔ وہ محبت اتنی شدید رکھتے تھے کہ یہ خدشہ لاحق ہوتا تھا کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو ایک دن امام علی علیہ السلام نے آہٹ سنی تو فوراً رک گئے، اور پھر قمبر کو پکارا بھی، تم ہو، کیونکہ سایہ خالی بنتا ہے اندھیرے میں۔ تو قمبر نے کہا یا مولا میں ہی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کیوں میرے پیچھے آتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے کوئی انجانے میں آپ پہ حملہ نہ کر دے، ان گلیوں میں سے کوئی نکلے اور حملہ نہ کر دے، اور کوئی بچانے کے لیے آپ کے لیے فرد نہ ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ تم آسمان کی طرف سے مصیبت جو نازل ہوگی اس سے بچاؤ گے یا زمین کی طرف سے بچاؤ گے؟ لہٰذا وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بچانا ہے، اس لیے تم اطمینان سے جاؤ اور سو جاؤ، یعنی اسے بھیج دیا۔ پھر امام علیہ السلام جب فیصلے کرتے تھے تو جس سے کوڑے پڑوانے ہیں اس کے لیے قمبر کا انتخاب کرتے تھے، کیونکہ جو حد جاری کرتا ہے اس سے دشمنی بھی شدید اجاگر ہوتی ہے۔ جیسے صدام حسین لعنت اللہ علیہ، اس کو جب پکڑا گیا تو اس کو جنہوں نے پھانسی دی ان کے چہروں کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، وہ عیاں نہیں ہونے دی انہوں نے، کیونکہ جو بھی پھانسی دے گا اگلے دن ممکن ہے کہ اسے ٹارگٹ کیا جائے۔ لہٰذا یہ جرت کی بات ہوتی تھی، اور ایسے واقعات ہیں جیسے یہ ولید بن عقبہ کے صغار صحابہ میں شمار کرتے ہیں اہل سنت۔ ولید بن عقبہ اموی مسجد کوفہ جیسی عظیم ترین مسجد ہے، مسجد کوفہ میں فجر کی نماز اس نے شراب پی کے پڑھائی، 2 کی بجائے 4 پڑھا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کم ہے تو اور زیادہ پڑھا دیتا ہوں۔ حالت شراب میں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بات آگے تک پہنچ گئی۔ اب جب وہ لے کے آئے دربار میں تو یہاں پہ پارٹی بازی کے ذریعے سے فیصلے ہوتے تھے، تو خلیفہ سوم وہ حکم جاری کرنے میں تھوڑا تھا توقف کر رہے تھے، شاہد بھی پورے ہو گئے۔ اب بالآخر سزا سنانے پڑی، وہی جو کوڑوں کی سزا شراب کی ہوتی ہے، لیکن لگائے کون؟ کوئی ایک بندہ جرت نہیں کر رہا تھا آگے بڑھے۔ تو اس دربار میں اب یعنی وہی ایک پورا کا پورا فیصلہ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں عدالت سجی ہوئی ہے، افراد ہیں، اموی پکڑ کے لایا گیا ہے، حکمران ہے، رشتہ دار ہے حضرت عثمان کا، اور قریبی ترین رضائی بھائی بھی تھا، یا اس طرح سے 1-2 رشتے بنتے تھے اس کے۔ اب جس نے بھی کوڑے لگانے ہیں اس کی تو شامت آنی ہے۔ یہاں پہ 4 حکم تو صادر کر دیا، لیکن کوڑے لگانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام خود کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، کوڑے انہوں نے پکڑ کے اس کو لگائے، کسی میں اور جرت نہیں تھی۔ اس لیے قمبر کا انتخاب امام علی علیہ السلام نے کیا ہوا تھا کہ یہ جو حد جاری ہو، کیونکہ قانون کو جاری کرنا، جیسے بھی ایران کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ آئے روز پولیس کے اوپر وہ وار کرتے ہیں، کبھی گاڑی چڑھا دیتے ہیں، کبھی ان کو ٹارگٹ کر کے گولیاں مار کے چلے جائیں گے، آئے روز شہادت کی ہمیں چند روز بعد خبر کسی نہ کسی کونے سے مل جاتی ہے۔ ایک قانون جاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ خاتون برملا طور پہ بے حجابی نہ کرے، بد حجابی یا بے حجابی برملا طور پہ نہ، گھر میں جو کچھ کرنا ہے وہ انفرادی اللہ اور اس کا معاملہ ہے،
لیکن معاشرے کو فاسد نہ کرے، مفسد فی الارض نہ بنے، زمین کو فاسد نہ کرے۔ تو وہاں پہ اب پولیس ہے کہ جس نے یہ نگرانی قانون کی کرنی ہے، تو وہاں پہ پولیس جو یہ اقدام کرتا ہے اور جا کے روکتا ہے، اسے بدتمیزی بھی ہوتی ہے، گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قانون کا اجرا وہ ذمہ داری، اب امام علی علیہ السلام جب حکم فرماتے تو یہاں پہ جو نقطہ اصل ہے وہ یہی ہے، پارٹی بازی کے طور پہ نہیں ہے یہ حکم، لہٰذا یہ عثمانی طریق تھا کہ یہ ہمارا ہے، رشتہ دار ہے یا قبیلے کا ہے یا ہماری حمایت کرنے والا ہے، اس کو ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یا جس طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان کے خلیفہ دوم نے اپنی پوری حکومت میں انہیں چھوڑے رکھا، اور اس کے نتیجے میں شام کے اندر بہت اثر و رسوخ پیدا کر لیا، یعنی حضرت عمر اپنے دور میں معاویہ بن ابی سفیان کو چھیڑ نہیں سکے، جبکہ خطائیں بہت برملا اور آشکار تھی، اور اسی دور میں قیصر و کسریٰ کے طریق شام منتقل ہو چکے تھے کہ خلیفہ دوم کا وہاں پہ سفر ہوا اور دیکھا کہ یہ قیصر و کسریٰ کے طور طریقے کیوں اختیار کیے ہیں، تو وہاں پہ ایک بہانہ بنایا، اور اہل سنت اس بہانے کو قبول بھی کرتے، خلیفہ دوم قبول کر کے چونکہ آ گئے۔ بہرحال یہاں پہ جو اہم چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہوگا، اس حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اجرائے قانون، لیکن پارٹی بازی کے طور پہ نہیں۔ اب کمبر نے ایک دفعہ معتبر کتب میں یہ وارد ہوا ہے، امام نے حکم دیا کہ کوڑے لگائے جائیں، تو کمبر فرط جذبات میں 5 کوڑے اوپر لگا گئے، کیونکہ شمار تو امیر المومنین علیہ السلام فرما کر رہے ہیں، اب ہے بھی مجرم اور حکم بھی امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ کوڑے لگانے والی بھی شخصیت بہت قریبی، اور اس کی محبت امام علی علیہ السلام کے لیے بہت آشکار ہے کہ کمبر سے بڑھ کر کس نے محبت کرنی ہے۔ تو امام نے کمبر سے پکڑا کوڑا، اور وہی 5 اس کے بدلے کمبر کو کوڑے لگائے۔ 5 کوڑے جو اضافی کمبر نے لگائے تھے، وہی امام علی علیہ السلام نے کمبر کے اوپر جاری کیے۔ لہٰذا یہ ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے، پہلی چیز اندر سے قائل ہوں ہم کہ جو عادلانہ فیصلے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کریں گے اس پہ راضی ہو جائے۔ قرآن نے تو یہ معیار بیان کیا ہے، ایمان کا معیار قرآن نے بیان کیا کہ ابھی ہم آگے چلیں، وَإِلَّا اس آیت کے اوپر ایک تبصرہ طولانی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اور فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، وہ جو فیصلہ کریں تو اس میں تمہارے سینے کے اندر بھی تھوڑی سی بھی ایک ایسی آہ نہیں آنی چاہیے یا ایک شکوہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، فوراً راضی ہو جائے، فوراً مطمئن ہو جائے، کیونکہ ان میں سے ایک کے تو برخلاف جائے گا فیصلہ۔ تو یہ آپ کی خدمت میں پہلی چیز ہے۔ وظائف امامت کیا ہیں کہ عادلانہ طریقے سے فیصلے، اور ان فیصلوں پہ اگر کوئی مطمئن نہ ہو منافق ہے وہ، جتنے اس نے قصیدے پڑھے ہیں، جتنے اس نے اپنے طور پہ گن گائے ہیں، جتنے اس نے قربانیاں دی ہیں، جتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے، اگر ان فیصلوں کے اوپر اندر مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ منافق قرار پائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے۔ اس لیے وظائف امامت میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اجرائے قانون کرے، لیکن اجرائے قانون کے مقدمات ہیں، وہ جب تک حکومت نہیں ہوگی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کے اندر رضایت نہیں ہوگی کہ ان قوانین الہیہ کو قبول کریں، معاشرے کے اندر ایک چنگیزی طریقے سے یہ برپا نہیں ہو سکتا۔ ہاں معاشرہ راضی ہو جائے کہ دین ہمارا دین اسلام ہے، شریعت ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم جس قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، یہ جب رضایت ہو جائے اب اس جگہ پہ اجرا کا مرحلہ آرام سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح وظائف امامت میں ایک وظیفہ، اہم ترین وظیفہ ہے مسلمانوں کے ممالک کی حدود کی حفاظت۔ دشمن آ کے قبضہ نہ کر لے، حدود کو مختصر نہ کر دے، مسلمانوں کے ممالک کے اوپر حملہ نہ کر دے، دفاع کس نے کرنا ہے؟ امامت کی ذمہ داری ہے۔ بیت المال میں خیانت نہ ہو جائے، کرپشن نہ ہو جائے، کس نے بیت المال کی حفاظت کرنی ہے؟ امام نے۔ کوئی بھوکا اور یتیم جو ہے یا اسی طرح غریب مسکین فقیر وہ بھوکا نہ سو جائے، کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے پہنچائیں۔ لیکن امام یہ سارے امور شخصی طور پہ انجام دے سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ حکومت ہاتھ میں ہو؟ کیونکہ حکومت اور عملے کے بغیر، فردی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وظائف کی ایک لسٹ بنتی ہے، اس پوری کی پوری لسٹ میں وظائف کی
یہ سب وظائف اس وقت کامل طور پہ انجام دیے جا سکتے ہیں کہ جن میں یہ چند مقدمات پورے ہو جائیں۔ ان میں پہلا مقدمہ ہے کہ حکومت وہ ہاتھ میں آ جائے، دوسرا اس کا مقدمہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی اطاعت میں آ جائے۔ اگر معاشرہ اطاعت میں نہیں آیا، یہاں پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ تیسرا ہے کہ وہ جو عادلانہ رویہ ہے امام کا، وہ عادلانہ رویہ سہنے کے اپنے اندر قوت کو حاصل کرے۔ اس کے اوپر آج ہم تبصرہ اس تیسرے کے اوپر کریں گے، کیونکہ پہلے دو وظائف ہمارے لیے معین ہیں۔ ابھی حکومت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بعض ائمہ کے ہاتھ میں آئی، اس لیے وہ تاریخ کا دامن ہمارے لیے روشن ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر دو، اطاعت کے کیا مسائل پیش آئے، اس کے اوپر بھی گفتگو باز ہو چکی ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام اسی طور پہ زمینہ فراہم کرتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے، افکار کو منظم نفوس امت اسلامیہ میں کرتے رہے، کیونکہ اگر افکار صحیح خالص افکار کا مالک نہیں ہے، اندر نشوونما اپنے اندر ان صحیح افکار کی کرنے والا نہیں ہے، وہ وہاں پہ فروخت ہو جائے گا، وہ وہاں پہ پیچھے رہ جائے گا، دعوے بڑے بڑے کرے گا، نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو تیسری چیز ہے کہ عادلانہ فیصلوں کی اپنے وجود کے اندر، اس کو سہنے کی اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرے، قوت پیدا کرے، اندر سے راضی ہو، اندر سے آمادہ ہو۔ سب سے بہترین کلمہ آمادہ ہونا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ عادلانہ فیصلوں کے لیے آمادہ ہونا چاہیے اسے۔ اگر عادلانہ فیصلوں کے لیے معاشرہ یا لوگ آمادہ نہ ہوں، یہاں پہ لوگ بدک جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے جو ریاست میں اہم مسائل تھے، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہی تھا۔ امام علی علیہ السلام کا برتاؤ کاملاً امام عادل کا تھا، عادلانہ رویوں کے مطابق تھا، پارٹی بازی یا تفرقے بازی کی اساس کے اوپر نہیں تھا، عدل کی اساس کے اوپر تھا۔ یہ جملہ ذہن نشین رکھیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے اخذ شدہ جملہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا معاشروں کے اندر جو سلوک ہے، جو برتاؤ ہے، وہ عدالت کی اساس کے اوپر ہے، تفرقہ بازی اور پارٹی بازی کی اساس کے اوپر نہیں ہے، عدالت کی اساس کے اوپر ہے۔ اگرچہ انسان اپنے اندر یہ تقاضا بہت رکھتا ہے کہ قبائلی اساس کے اوپر، پارٹی بازی کی اساس کے اوپر، تفرقے اور فرقہ اور مسالک کی اساس کے اوپر برتاؤ کیا جائے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس اساس کے اوپر برتاؤ قانونی طور پہ وہاں پہ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں تفضل ایک الگ چیز ہے، کسی کے ساتھ آپ کا فضل کا رابطہ قائم کرنا ایک الگ، مثلا آپ نے کسی کو عطا کرنا ہے، آپ نے ایک کو درہم دے دیے، بعض کو دینار دیے، تو جو دینار دیے ممکن ہے وہ کسی وجہ سے آپ کے ہاں امتیاز رکھتا ہو، تفضل ہے، مثلا قریبی رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے ہے، یا ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ محبت آپ سے کرتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس کے آپ کے ساتھ ایسے قریبی تعلقات ہیں، وہ وجوہات تفضل کی وجوہات ہو سکتی ہیں، فضل کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدائی جو برتاؤ ہے وہ عدل کے ہمراہ ہوگا۔ لہٰذا یہ جملہ پھر معروف ہوا امام علی علیہ السلام کے بارے میں، شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، شدت عدل۔ لہٰذا اگر یہ شدت عدل سہنے کے معاشرے کے اندر آمادگی نہیں ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام آج کے دور میں نہیں ہوگا۔ ظہور ہو گئی اسی وقت کہ جب معاشرہ اس شدت عدل کی آمادگی کو اپنے اندر تیار کرے گا۔ بالفاظ دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام اگر ان کے ہاتھ میں ابھی حکومت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وظیفے کو انجام نہیں دیں گے، نہیں، وہ شدت عدل کی آمادگی کے لیے زمینہ فراہم کریں گے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام چونکہ اسلامی حاکم ہیں، اسلامی حکمران ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی عنوان سے وہ حکمران ہیں، اس لیے ان کا وظیفہ ہے کہ وہ بیان حکم شرعی کریں، قوانین الہیہ کو بیان کریں۔ اگر قوانین الہیہ کو بیان نہ کریں، آہستہ آہستہ وہ تحریف کا شکار ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ ذہنوں سے مٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ احکام شریعہ اور قوانین الہیہ وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی جائیں، اذہان اس کے لیے تیار کیے جائیں، تاکہ یہی قوانین جاری ہونے ہیں۔ نمبر دو، یہ حکومت کے بغیر جاری نہیں ہو سکتی، اس لیے حکومت کا زمینہ فراہم کرنا وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری قرار پائی۔ اسی طریقے سے آمادگی کے حالات پیدا کرنا وہ ضرورت قرار پائی۔ امام
رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے، یہ دور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کس اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ امامت جو 12 سالہ امامت کا دور ہے، اس تجزیے کی بھی اساس ایک معتبر روایت ہے۔ رہبر معظم نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں بھی اس کو ذکر کیا، اور یہ مطلب ادھر بھی بیان کیا، اور دیگر کتب میں بھی رہبر معظم نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پوری دنیا پہ نظام عدل قائم ہو جانا تھا، نظام امامت، نظام الہی قائم ہو جانا تھا۔ لیکن امت نے اقتدار میں اختلاف کیا۔ بالفاظ دیگر ایک نوع ہوس اقتدار شدید اختلاف کا باعث بنی، اور یہ جو اقتدار کے اندر مختلف افراد نے، مختلف گروہوں نے کوششیں کی، اس کے نتیجے میں یہ مؤخر ہو گیا مسئلہ، اور قرار پایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اب یہ حکومت قائم ہوگی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام زمینہ فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی حتیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو صلح ہے وہ ان افراد کو بچانے کے لیے تھی کہ جن کو شرطۃ الخمیس کے عنوان سے امام علی علیہ السلام نے خود تیار کیا، جن کی تربیت علمی اعتبار سے اور بعض کی جنگی اعتبار سے اور بعض کی دیگر شعبہ جات کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کی، یہ اس جنگ میں تمام کے تمام شہید ہو جاتے، کیونکہ بڑے بڑے سپہ سالار وہی بک گئے۔ تو اب جو پیچھے فوج رہے گی امام سمیت، امام کے خیمے میں جب حملہ کر کے ان کو زخمی کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جب جنگ ہوئی تو سارے کے سارے یہ جو تربیت یافتہ افراد ہیں جن کے ذریعے سے حکومت کا حصول ہونا ہے، یہ سارے شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو پہلی فرصت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بکھیر دیا، خفیہ طور پہ پوشیدہ کیا انہیں، لیکن ایسا پوشیدہ نہیں کہ اب جان بچانی ہے، ایسا پوشیدہ کہ جان بچا کے زمینہ فراہم کرنا اگلے انقلاب کے لیے۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ اگر تجزیہ تحلیل میں ہم یہ کہہ دیں صرف جان بچانی ہے، یہ تو وظائف سے چشم پوشی کرنے والی بات ہوئی۔ اس لیے آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، دقت سے واقعات کا مطالعہ کریں، آپ خود تاریخ کے اوراق میں یہ گواہی پائیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ شرطۃ الخمیس اور اس طرح کے دیگر جو طبقات علمی اعتبار سے ہیں یا دیگر ہمارے جنگی اعتبار سے ہیں، دفاعی اعتبار سے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہیں، یعنی بعض حکمران بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان سب کو جو منتشر کر کے ریاست اسلامی میں ان کو پوشیدہ ہونے کا حکم دیا، اس میں فقط اپنی جان بچانا مد نظر نہیں تھا، ان سب کے لیے اگلے انقلاب کا زمینہ فراہم کرنا لازم تھا، اور ہر ایک اپنے طور پہ کرتا رہا۔ جیسے مسلم بن اوسجہ کو دیکھیں، وہ وہاں پہ قاری کے اعتبار سے مسجد کوفہ میں اہمیت رکھتے ہیں، معروف قاری ہیں، ایک عابد ہیں، زاہد ہیں، قبیلے کے اندر ایک بڑی شناختہ شدہ شخصیت ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے اثر و رسوخ پیدا کیا اور امامت سے لوگوں کو جوڑا۔ حبیب بن مظاہر اسی طریقے سے ہیں یا دیگر شخصیات۔ لہذا ہونا کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے دور میں کیا ہونا تھا؟ انقلاب کی زمین فراہم ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے دور میں خوف جو ہے وہ شکست دے گیا۔ اب لالچ اقتدار اس پیمانے پہ نہیں تھا، کیونکہ تزکیہ ہوا نفوس کا اور مسائل جو معاشرے کے اندر ابھرے اس میں مضبوط گروہ بن گئے اور جنگیں درمیان میں ہوئیں، ہر چیز آشکار آہستہ آہستہ ہو گئی۔ لہذا لیکن یہاں پہ کوفہ سے یا وہ جو شیعہ معاشرے اکثریت تھے جن سے ایک کمک ملنی تھی، وہ خوف کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے وہ افراد فقط نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچ سکے جنہوں نے خوف کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جانوں کو خوشی خوشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا کلمہ ہے کہ اپنی جانوں کو خوشی خوشی اللہ کے سپرد کر دو۔ جانا تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، وَإِلَيْهِ راجعون تو ہے انسان، لیکن دو حالتوں میں، یا خوشی خوشی ہے یا فرار کی حالت میں ہے۔ اس لیے اندر مطمئن کرے اپنے آپ کو بار بار تکرار کرے کہ وہ فرار کی حالت میں نہیں، اطمینان کی حالت میں اللہ کی طرف بڑھے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے بعد روایت کے مطابق یہ امر قرار پایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے۔ یہ قابل توجہ چیز ہے، یہ امر قرار پایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے۔ لہذا بقیہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے طور پہ زمین فراہم کرنا شروع کی،
وہی جو امامت کے لیے بھی میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی، بالآخر آمادگی، شدت عدالت کے لیے آمادگی ہونا ضروری ہے، تب بھی ہوگی پہلے اقرار ہو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اقرار ہو امامت کا، اقرار ہو حکمرانی کے باب سے، نظریہ امامت واضح ہو۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام انہی مقدمات کو پھر آشکار کرتے رہے، اور امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ فرصت مہیا ہوئی کہ دین کو اجاگر اور دین کو نشر کر دیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں یہ نہضت شروع ہو گئی امام حسین علیہ السلام کے بعد، لیکن اس کو جو عروج پہنچا افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، دین کی جزیات کے اعتبار سے، وہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں پہنچا، اور تمام مکاتب کے مقابل میں مکتب اہل بیت علیہ السلام ایک مکتب اجاگر ہو گیا۔ اب اسلام کی چند تفسیریں ہو گئی، ایک تفسیر ہے مثلا فقہی اعتبار سے حنفی، ایک تفسیر ہے بالفرض مالکی بالفرض، یا ایک تفسیر اہل حدیث تفسیر ہے۔ اسی طرح سے ایک تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی اساس پہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں آ گئی۔ اب یہ جو تفسیر سامنے آئی ہے، اس کے مطابق دین کا کل محور وہ امام ہوگا، یعنی اگر فقہ سمجھنی ہے امام سے سمجھے، تفسیر سمجھنی ہے امام سے سمجھیں، اگر آپ نے حدیث سمجھنی ہے امام سے لیں، امام سے سمجھیں، اسی طریقے سے عدالتوں میں فیصلے کرانے ہیں امام کے دوش پہ، امام محور قرار پائیں گے۔ سیاسی عنوان سے آپ نے کوئی تحرک ایجاد کرنا ہے، امام کے دوش کے اوپر ہے۔ جہاد ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، مال غنیمت تقسیم ہونا ہے، بیت المال تقسیم ہونا، سارا محور امام قرار پائے گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے امامت کا چہرہ عیاں کیا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بعض ایسے علاقے ایجاد ہو گئے، یعنی بعض گاؤں ائمہ علیہ السلام نے خود بنائے جس میں فقط تشیع تھی، اور کوئی اس کے اندر، جیسے امام نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا آپ پڑھیں تو وہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ وہ گاؤں کس نے تعمیر کیا تھا؟ امام کاظم علیہ السلام۔ امام کاظم علیہ السلام کے ارتباط میں وکلاء کا ایک جال بچھ گیا، افراد مختلف قسم کے تھے، مالیات مضبوط ہو گئیں، یہاں پہ تختہ الٹنا جو ہے وہ قریب پہنچ گیا، اور امام کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر نظام عدل قائم ہو جاتا۔ یہاں پہ جو خواص تھے ان سے ایک بہت بڑی خطا سرزد ہوئی، اور فرط جذبات کی وجہ سے منصوبے کو عیاں کر بیٹھے۔ اب یہاں پہ جو عیاں کر بیٹھے ان کی سزا کیا ہے؟ جانتے ہیں ائمہ علیہ السلام یہ تو محبت میں کر رہا ہے، اس لیے کیا کچھ سزا نہیں ہوگی، غصہ اور غضب کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کی روایات اس باب میں تھیں کہ اگر کوئی ہمارے راز کو عیاں کرتا ہے وہ ہمیں قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات انسان وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو دقت سے مطالعہ کرے، اس کی زندگی میں کچھ ایسے خطرات پیش آئے ہوں کہ جیسے پاکستان کے عام حالات ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی دھمکی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی سپہ صحابہ کا حملہ ہے، آئے روز بیجا طور پہ پکڑ دکڑ ہے، تو وہاں پہ ایک احساس خطر جب کرتا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے چیزوں کا پتہ لگتا ہے، عیاں ہوتی ہے۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ جو جذبات کی وجہ سے انہوں نے عیاں کیا، تو امام نے فرمایا، ائمہ علیہ السلام کی معتبر احادیث میں ہے کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے مترادف تھا۔ امام کاظم علیہ السلام کے بعد دشمن ہر دور میں جب بھی یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر دبائے گا بھی دشمن خوب، کیونکہ حکومت کے خلاف قیام ہوا ہے۔ حکومت خالی ایک نام نہیں ہے، حکومت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو کنٹرول کرنے کے جو تمام بڑے ادارے ہیں وہ 100% آپ کے اختیار میں۔ ان میں کون سا بڑا ادارہ ہوتا ہے؟ بڑا ادارہ ایک عدالت ہے، یعنی جج آپ کے ہاتھ میں۔ دوسرا بڑا ادارہ کیا ہے؟ وہ آپ کے دفاعی ادارے ہیں، یعنی فوج اور پولیس اور آپ کی ایجنسیز آپ کے ہاتھ میں۔ تیسرا بڑا ادارہ کیا ہے؟ آپ کے یہ جو نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح تعلیم اور افکار پہنچانے والے، جیسے مدارس کہہ سکتے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ یہ 4-5 بڑے ادارے ہیں پوری دنیا میں۔ اگر ہم جب کہتے ہیں کہ فرعون نے اتنے سال حکومت کی تو اس کا یہ مطلب ہے یہ 4-5 بڑے ادارے اس کے ہاتھ میں تھے۔ نمرود نے حکومت کی، اس کا یہ مطلب ہے یہ 4-5 بڑے ادارے اس کے ہاتھ میں تھے۔ یزید نے حکومت کی، یہی اس کا مطلب ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حکومت جب بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد اٹھنے نہیں دیں گے وہ، اس لیے شدید تقیہ کا دور آ جائے گا۔ تقیہ ایک اور موضوع ہے کہ انشاءاللہ کسی اور وقت ہم اس کو
احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اور روایات اور آیات کریمہ کی روشنی میں مطالعہ کریں گے، تقیہ فقط ایک جان بچانا نہیں ہے، راز نہ اگلنا یہ بھی تقیہ ہے۔ انسان کا ایک جگہ کے اوپر گناہوں سے بچنا، اس جگہ پہ اپنے آپ کو بچانا بھی تقیہ ہے، جان بچانا بھی اسی طریقے سے تقیہ ہے، دین بچانے کے لیے کوشش کرنا۔ لہذا یہ موارد ہمارے پاس آئیں گے، اسے ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ خلاصہ کلام، جب بھی انقلاب برپا ہوگا اور ٹکراؤ حکومت سے ہوگا، تو حکومت سے ٹکراؤ کا مطلب ہے کہ 4-5 اداروں کے ساتھ ٹکراؤ۔ ان جب اداروں سے ٹکراؤ شدت سے برپا ہوگا اور یہاں پہ اب غلبہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر جو دبانے کی صورت ہوگی وہ ہمارے تصورات سے بھی اوپر ہے۔ یعنی وہاں پہ تمام وہ افراد وہ سخت ترین جیلوں کی نظر ہو جائیں گے کہ جو ہاتھوں میں آ گئے، اور بعض کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، بعض کو ملک بدر یا شہر بدر کر دیا جائے گا، خاندانوں کو ہی بکھیر دیا جائے گا ان کے۔ اور جو افراد تھے کہ جن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، تمام کے تمام جواسیس ان کے ساتھ چپکا دیے جائیں گے۔ ان کے مد مقابل مدارس کو کھولا جائے گا، ان کے مد مقابل فقہاء کو کھڑا کیا جائے گا، زاہد اور عابد طبقہ کھڑا کیا جائے گا، انہی کے نام لینے والوں میں ان کے مخالف پیدا کیے جائیں گے۔ یہ شروع سے چل رہا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے سازشیں چل رہی ہیں، یہ ابھی کی صورت نہیں ہے۔ جب بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، مد مقابل پھر یہ کام ہو جائے گا۔ لہذا امام کاظم علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ہوا، وہ عیاں ہو گیا، منصوبہ عیاں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے سب سے طولانی کس کی قید ہے؟ امام کاظم علیہ السلام کی۔ سب سے سخت ترین حالات، یہاں تک کہ آپ کو افکار کے بیان کے اوپر بھی پابندی لگے گی۔ صرف اتنا ایک بندہ ہے کہ اس کا صرف تعلیم سے سروکار ہے اور کوئی نہیں، جیسے محمد ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ، صرف تعلیم سے ان کا سروکار تھا، احادیث بیان کرتے تھے اور وہ بھی کھل کے نہیں۔ اب ان کا نام لوگوں کے سامنے نہیں تھا، بالآخر وہ پھرتے رہتے ہیں اور نام کوشش کرتے رہتے ہیں کون ہے کہ جو مثلا امام صادق علیہ السلام و امام کاظم علیہ السلام سے رابطے میں تھا یا ان کی محفل میں آیا کرتا تھا۔ محمد ابن ابی عمیر کا نام بھی کسی طریقے سے آ گیا۔ اب واقعات آپ پڑھیں، بہرحال پکڑ کے لے گئے تو ان کے اوپر تشدد کیا، نام ہی ان سے بلوانے تھے کہ اور کون تھا تمہارے ساتھ، اور کون افراد تھے۔ تو بولنے ہی لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ سے ڈرو کہ کیا یہ کام کر رہے ہو۔ تو وہاں پہ انہوں نے پھر اپنے اندر ضبط کیا اور نہیں منہ سے بولا، اور چند سالوں بعد، 4-5 سالوں بعد بالآخر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ صورتحال تقیہ کی پہنچ جاتی ہے کہ جب ناکامی ہو جائے، غلبے کی صورت حاصل نہ ہو۔ امام کاظم علیہ السلام کے بعد یہی صورت ہوئی، اس لیے امامت کو امام کاظم علیہ السلام کے بعد مدینے نہیں رہنے دیا۔ اس لیے آپ بقیہ تمام ائمہ کو دیکھیں، وہ مدینہ میں نہیں دوبارہ جاگزین ہو سکے، کیونکہ دارالخلافہ تبدیل ہوتے رہے۔ مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دارالخلافہ تھا، کل ریاست ہی یہ تھی۔ اس کے بعد کوفہ کو بنایا امام علی علیہ السلام نے، پھر دمشق کو بنایا معاویہ نے، اس کے بعد بغداد بنا ہارون رشید کے دور میں، اور پھر یہ خراسان بن گیا مامون کے دور میں، پھر یہ سامرا منتقل ہوا دارالخلافہ۔ تو دارالخلافہ سے یہ باہر رہتی تھی شخصیات، کیونکہ دارالخلافہ میں ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ حساسیت دارالخلافہ میں ہوتی ہے، کیپٹل میں ہوتی ہے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام مدینہ میں چونکہ بہت فاصلے کے اوپر تھا مدینہ، اور ادھر مثلا بغداد آج کے دور میں دیکھیں، بغداد اور مدینہ میں 1000 کلومیٹر شاید اس سے اوپر فاصلہ ہو۔ خراسان ہو جائے یہی مشہد اور مدینہ میں بہت ہی زیادہ فاصلہ، شاید 1000 سے اوپر 1500 کلومیٹر ہو۔ سامرا کے ساتھ بھی بہت زیادہ طولانی فاصلہ ہے، تو یہ قابو کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کو کل نگرانی میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیپٹل میں منتقل کر دیا اور پسماندہ ترین محلوں میں رکھا، جیسے عسکر سب سے پسماندہ ترین محلہ تھا، اور ان کو نظر بند ایک قسم کا کیا گیا۔ نظر بند یہ ہوتا ہے کہ آپ اجازت سے باہر نہیں نکل سکتے، خریداری نہیں کر سکتے، ملنے ملانے والے آئیں گے، چیک پوسٹوں سے کئی گزریں گے، پھر وہ اس محلے میں داخل ہوں گے، محلے میں بھی کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، کون ادھر رہتا ہے، سب کی چیکنگ کاملاً ہوتی رہے گی۔
اور پھر کئی طریقے سے انہوں نے بندے وہ تھے، غلاموں میں بھی بندے رکھے ہوئے تھے، اصحاب کی شکل میں ائمہ علیہ السلام کے بندے بٹھائے ہوئے تھے، خالص شیعہ بن کے بندے آتے تھے اور ادھر سے یہ مسائل بھی حل کرنے. لہٰذا یہ جو دور تقیہ کا تھا، یہ دور تقیہ کا شدید ترین دور آیا. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کا بہت طولانی دور نہیں رہا خراسان میں. 3 یا 4 سال کے اندر ان کی شہادت ہو گئی. زیادہ 3 سال یا 4 سال سے اوپر ان کا خراسان مشہد میں قیام نہیں تھا. امام جواد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا، کیونکہ پتہ لگ گیا کہ جو آثار امامت ہیں، دشمن شخصیت شناس بہت گہرے طور پر ہے. آج کے دور میں بھی کھربوں انسانوں کا نفر ہو چکے ہیں، یعنی 8-9 ارب آبادی ہو چکی ہے. دشمن شخصیت شناس ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کون بندہ کس صلاحیت کا مالک بن رہا ہے. انہوں نے تو اب سسٹم ادھر بہت بنا دیے. لہٰذا امام جواد علیہ السلام کی فوراً انہوں نے تشخیص کر لی. لہٰذا مامون نے مدینہ سے منتقل کیا بغداد، اور بغداد میں اپنی بیٹی سے شادی کر دی ام الفضل کے ساتھ. اور 202 ہجری میں 195 ہجری میں ولادت ہے، یعنی 7-8 سال کی عمر میں شادی ام الفضل کے ساتھ. امام جواد علیہ السلام پھر آگے دوبارہ مدینے سے دوبارہ منتقل کر لیا گیا. اسی لیے بغداد میں ان کی قبر مبارک بھی ہے، کاظمین میں. امام جواد علیہ السلام کو انتہائی کڑی نگرانی میں رکھا گیا، کیونکہ پورا اب یہاں پہ دشمن ایک ذرہ بھی اب غفلت نہیں برتنا چاہتا. اس لیے امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی و امام عسکری علیہ السلام، یہ 4 امام انتہائی شدید کڑی نگرانی میں، یعنی وہ فرصت بھی دشمن نے مہیا نہیں کی جو امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیہ السلام کو دے دی تھی. وہ فرصت بھی پیدا ہونے نہیں دی ان کے لیے. یعنی ان کے ملنے والوں پہ انتہائی گہری نگرانی، اور خود انہوں نے ان کو نظر بند کر دیے. یہ 4 امام پھر نظر بند حالت میں گئے. لہٰذا یہ جو نظر بندی کی صورت ہے، اس میں تشیع کے اوپر انتہائی شدید ایک دباؤ آ گیا، کیونکہ اب دین لینا مشکل ہو گیا، دین پہنچانا مشکل ہو گیا. جب دین ہی نہیں پہنچائیں گے تو دین کو نافذ اور جاری کرنے کی بات بعد میں آئے گی. پھر جو افراد تشیع کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، انہیں یا قتل کر دیا جاتا تھا یا جیل ہو جاتی تھی. اور وہ شیعہ کہ جو غالی ہیں، یا وہ شیعہ کہ جو دین کا بالکل ہی کوئی احساس نہیں کرتے، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. ایک تو بعض ایسی آبادیاں تھیں ان کے اوپر حملہ کر کے تباہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے آج کے دور میں کئی شیعہ نشین علاقے ہیں، اس دور میں بھی شیعہ نشین علاقے تھے. لیکن ان جگہوں پہ جان کی برائیاں پھیلائی جاتی، غالیوں کو ادھر موقع اور فرصت دی جاتی، فاسد انہیں کیا جاتا، کئی جرائم میں انہیں مشغول کیا جاتا، انہیں خریدا جاتا، حکومتوں کے اندر خاص طریقے سے انہیں مقام دیا جاتا. لہٰذا اس طریقے سے تشیع کے اندر دشمن نفوذ پیدا کرنا شروع کیا. بہرحال ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کسی دور میں بھی تدبیر کو ترک نہیں کیا. اب جو تدبیر قرار پائی امام کاظم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ رفتہ رفتہ بالآخر قوت پیدا ہونی ہے، باطل نے بھی قوی ہونا ہے، لیکن حق نے بھی حرکت کو ترک نہیں کرنا. لہذا نظام وکالت مضبوط ترین طریقے سے امام تقی علیہ السلام کے دور میں قائم ہو گیا. اسی نے ترقی کی، کیونکہ ہر امام کے دور میں کچھ حکومتی اساس پہ اور کچھ اقتدار کے لالچ کے اعتبار سے افراد کھڑے ہو کے امامت کا دعویٰ کر لیتے اور شیعہ فرقوں میں گروہ میں تقسیم ہو جاتے. لیکن آپ دیکھیں امام تقی علیہ السلام کے دور سے پھر آگے جو سلسلہ چلا امامت کا، اگرچہ یہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں اور بقیہ ائمہ کے دور میں بھی تھا، لیکن حاجت شدید کہاں پہ پیدا ہو گئی؟ امام تقی علیہ السلام کے دور. اگر امام رضا علیہ السلام کے آخری دور میں اس کی حاجت بہت قوی ہو گئی، لیکن امام جواد علیہ السلام کے تو آغاز امامت سے اس کی ضرورت بڑھ گئی کہ اب وکلاء کے ذریعے سے رابطہ ہوگا. عام شیعہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ تاجر بن کے پہنچتے تھے. مثلا کوئی ٹوپی بیچنے والا ہے، کوئی تیل بیچنے والا ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے محلے میں سنی کے طور پہ معروف ہے، وہ امام تک پہنچ پاتا. جیسے نواب اربعہ، وہ اپنے طور پہ اہل سنت میں سنی کے اعتبار سے معروف تھے، شیعہ کے اعتبار سے معروف نہیں تھے، شدید تقیہ کی حالت میں تھے. لہٰذا یہ شخصیات ائمہ علیہ السلام تک پہنچتی، اور یہ پھر ان سے باتیں لے کے، ان سے معارف لے کے اور دین لے کے وہ لوگوں تک منتقل کرتے. لہٰذا امام جواد علیہ السلام کا دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تقریباً امام جواد علیہ السلام کا 17 سالہ دور ہے، اس 17 سال میں شدید تقیہ کا دور تھا.
پھر مامون کے بعد حکومت گرنے لگی عباسی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دور میں آج بھی اسی طرح ریاستوں میں ہے، جب ریاست انسٹیبل ہو جائے، یعنی وہ اندر اپنے امور کو صحیح طریقے سے اپنے قابو میں نہیں کر پا رہی، حالات ریاست کے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو پکڑ دکڑ انتہائی شدید ہو جاتی ہے. پھر اندھا دھند پکڑتے ہیں وہ. جب ریاست قوی ہوتی ہے تو وہ تشخیص دیتی ہے، اس کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو. لیکن جب حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے چلے جائیں تو پھر وہ اندھا دھند پکڑتے ہیں. تو عباسیوں میں بھی یہی کام ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ان کے ہاتھ سے حکومت جانے لگ گئی، کیونکہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی، آدھی دنیا کے اوپر قائم تھی. کبھی ایک جگہ پہ کوئی کھڑا ہو جاتا فتنہ، کبھی دوسری جگہ پہ بغاوت کر بیٹھتے. تو شیعوں کو وہ نہ اٹھنے کے لیے اندھا دھند پکڑ دکڑ بھی کیا کرتے تھے. ان حالات میں ائمہ علیہ السلام نے تشیع کو بچانے کے لیے جان بچانے کے حوالے سے شدید تقیہ کا حکم دیا. آپ کے سامنے یہ حالات اس لیے میں نے عرض کیے تاکہ ہم یہ فرق کر سکیں کہ آج کے دور کی تشیع امام جواد علیہ السلام کے دور کی تشیع نہیں ہے. آج کے دور کے جو حالات ہیں دنیا کے اندر، وہ امام جواد و امام نقی و امام عسکری علیہ السلام کے دور سے مشابہ حالات نہیں ہیں. ہاں بعض جگہوں پہ ممکن نہ ہو سکے، بعض خطوں میں ممکن نہ ہو سکے، وہاں پہ یہی ہم بات بیان کریں گے. یہ کیونکہ تقیہ فقط تشیع کا ایک نظریہ نہیں ہے، یہ قرآنی ایک نظریہ ہے. اس لیے نام کی تبدیلی کے ساتھ پوری امت اس نظریے کے قائل ہے. جیسے ابھی سعودی عرب میں اندھا دھند پکڑ دکڑ بن سلمان نے شروع کی ہوئی ہے. اہل حدیث مولوی جو ہیں وہ بالآخر رقص و سرور کے مخالف تھے، تو اب بقیہ جان بچانے کے لیے فرار کیے ہوئے ہیں. اب وہ اس کو نام تقیہ نہیں دیں گے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے موقف کو سنبھالنے کے لیے انہیں پتہ ہے ہم نے ابھی رقص و سرور کے خلاف بولا تو یہاں پہ جیل ہو جائے گی. یا ہم نے یہی کہ کیوں ایران کے ساتھ، کیونکہ وہ تو شیعوں کو مسلمان نہیں، وہ اہل حدیث سمجھتے، ادھر کے جو متعصب اہل حدیث ہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ تو اعتراض رکھتے ہیں کیوں ایران سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے ہم نے اعتراض کیا تو جیلوں میں چلے جائیں گے. لہذا تقیہ ایک طبعی طور پہ انسانی حق کے طور پہ ایک نظریہ ہے کہ آپ کا جب دین محفوظ ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرو، لیکن حالات ویسے ہوں، یعنی بالفاظ دیگر جن جگہوں پہ حالات قیام کے ہو وہاں پہ تقیہ جرم ہے، اور جن جگہ پہ حالات تقیہ کے ہوں وہاں پہ جذبات میں آ کے پورے منصوبے کو عیاں کرنا یہ امام معصوم کو قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ دین کو نابود کرنے کے مترادف ہے. اس لیے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کریں. جب یہ آپ کے لیے بات روشن ہوگی کہ حالات ایک دفعہ شخصی طور پہ حالات پیش آ جاتے ہیں، بلا شک و شبہ فقہی طور پہ بھی ہمارے پاس شخصی اعتبار سے یہ جو مختلف حالات آتے ہیں وہ ان حالات کے مطابق عمل انجام دے گا. میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. درس ہمارا تھوڑا سا اس حوالے سے طولانی ہو جائے گا، چونکہ جو تمہید آپ کی خدمت میں باندھی ہے وہ اس وجہ سے باندھی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہر معاشرے کے اندر یا ہر ریاست کے اندر، ہر جگہ اور محلے کے اندر یکساں حالات نہیں ہیں. لہذا امام جواد علیہ السلام کے دور میں چونکہ انتہائی شدت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا امام کاظم علیہ السلام کے دور میں، اور بعض خروج بھی ہوئے تھے، حسین فخر کے نام سے آپ تاریخ میں مطالعہ کریں، تو اس لیے تشیع کو اب قابو کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی شدت کا مظاہرہ کیا، نظر بند کر دیا ائمہ علیہ السلام کو. ائمہ علیہ السلام تک افراد کو پہنچنا ممنوع قرار دے دیا، اور شیعوں کی جو برسر عنوان یعنی شخصیت، جانی پہچانی شخصیت تھی، اندھا دھند انہیں قتل کرتے تھے یا پکڑ لیتے تھے. معارف تشیع بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. امام صادق علیہ السلام کے دور میں تو پھر پھیل جاتی تھی باتیں، ان چار ائمہ کے دور میں تو اصلاً باتیں پھیلنے کی فرصت ہی نہیں مہیا کی جاتی تھی، اور ان کے مقابلے میں بہت جلیل القدر انہوں نے، یعنی جلیل القدر معاشرے کے اعتبار سے جن کی قدر و منزلت اور جلالت پورے معاشرے میں تھی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں وہ فقہا کھڑے کیے. مثلا امام جواد علیہ السلام کے دور میں ہی معروف شافعی مسلک کے جو بانی ہیں محمد بن ادریس شافعی غالباً نام ہے، ان کی وفات امام جواد علیہ السلام کے دور میں. امام جواد علیہ السلام کے دور میں ہی اہل سنت کے تمام بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، وہ اسی دور کے تقریباً بنتے ہیں.
بخاری کی جوانی کا دور یہی جو دور تھا امام جواد علیہ السلام کے دور کا، مسلم کا دور یہی دور تھا جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں جوانی کے اعتبار سے امام جواد علیہ السلام و امام نقی علیہ السلام کا دور تھا۔ لہٰذا بڑی بڑی محدثین کی شخصیات کو نمایاں کیا، بڑے بڑے متکلمین آئے، جیسے امام جواد علیہ السلام کا مناظرہ یحییٰ بن اقسم، بہت بڑے فقی، حکومتی سطح کا فقی، اس کے ساتھ پورا ایک مناظرہ ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ مکتب حقیقی کو دبانے کے لیے کس قدر بڑا اہتمام ہے۔ امام معصوم جو محور ہے پورے دین کا، اس امام تک پہنچنے سے کیا ہو گیا؟ منقطع کر دیا گیا۔ لوگوں کو جو شخصیات جرت رکھتی تھی، مختلف فیلڈ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی افراد، جرت مند یا پاکیزہ شخصیات جن سے تشیع ان کے کردار سے بیان ہو سکتی تھی، پھیل سکتی تھی، انہیں پکڑ لیتے تھے، گرفتار کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔ اچھا، یہ جو مکتب حقیقی ہے اہل بیت علیہ السلام کا مکتب، اس مکتب میں تحریف کر کے نشر کرنا لوگوں کے درمیان، غالی جیسے گروہوں کو شیعہ کے نام سے رواج دینا، اس تفکر کو رواج دینا کہ بے عمل بنے رہو، سے محبت اہل بیت کا نام اور دم بھرو، یہ سازش اموی و عباسی خلفاء کی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ بے عمل افراد جو کہ برملا اور جرت کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو معاشرے میں شیعہ کہلائیں، اہل بیت علیہ السلام سے والہانہ اور جذباتی محبت کا اظہار کریں اور عمل میں فاسق فاجر ہوں، تاکہ پورا معاشرہ یہ کہ یہ اس طرح کے شیعہ ہوتے ہیں افراد۔ لہٰذا اس طرح کے افراد کو انہوں نے رواج دیا، پھر بڑے بڑے مکاتب ان کے مقابلے میں ترویج دیے اور اس کو نشر کیا۔ حنفی مکتب ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، بڑے بڑے محدثین لے آئے، بڑے بڑے متکلمین لے آئے تاکہ یہ دب کے رہ جائے۔ اب آپ نے ادھر دیکھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ایک طرف اب کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں کہ ان شیعوں کی جان بچے کہ جو حقیقی معارف سے لبریز ہیں، ہمارے در سے وابستہ ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے پیغام دین پہنچ سکے اور دین کو اخذ کریں۔ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ تھی کہ دین نشر ہونا چاہیے، دین بیان ہونا چاہیے، دین پہنچنا چاہیے۔ نمبر 3، وہ جو برملا دین حکومتی اداروں کے ذریعے سے اور حکومتی اموال کے ذریعے سے نشر کیا جا رہا ہے، اس کے مد مقابل میں حقیقی دین کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے ان کے بڑے بڑے رہنماؤں سے جو مؤسس تھے ان مختلف قسم کے فقہی مسالک کے، مختلف قسم کے کلامی مسالک کے، ان رہنماؤں اور بانی حضرات سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مناظرے، تاکہ حقیقی دین آشکار معاشرے کے اندر ہو۔ یہ حالات اگر ایسے ہوں پیش کہ اس طریقے سے دشمن جو ہے وہ حکومتی تمام کے تمام اداروں کو استعمال کر کے ایک معاشرے کو کاملاً دبا دے، شیعہ کا شیعہ عنوان سے اظہار کرنا جرم سمجھا جائے، اظہار کرے تو اسے جیل ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، دین میں تحریفات کر دی جائیں، اس کے شیعہ علاقوں میں غالیوں کے عنوان سے مختلف منحرف فکر یا فاسق طبقہ اس کو رواج دیا جائے اور نشر کر دیا جائے۔ ایسے دور میں حکمت عملی امام جواد علیہ السلام کے دور کی ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی علاقہ ہو یا ایسی سرزمین ہو یا ایسی محافل ہوں کہ جس جگہ کے اوپر دین کو بیان کرنا کوئی مسئلہ نہیں، امامت کو کھول کے بیان کریں، نظریہ امامت کو برملا برسر اعلان برسر منبر بیان کیا جائے، اور وہاں پہ آمادگی پائی جاتی ہے نفوس میں کہ وہ اس کو سنیں، وہ اس کو اختیار کریں، دشمن کے اوپر طواغیت اور ظلم و ستم کے باب سے شدید تنقید کی جائے، نظریہ امامت کو سمجھایا جائے، وہ تقیہ کے حالات نہیں ہیں۔ پھر لہٰذا یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، وہ تقیہ نہیں، وہ امامت کو لبیک کہنے کے حالات ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی سرزمین امام جواد علیہ السلام کے دور کی نہیں ہے۔ پاکستان کی سرزمین وہ امامت کے موقف کو برملا طور پہ لبیک کہنے کی سرزمین ہے، نظام امامت کو بلند طور پہ بیان کرنے اور اس کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کی سرزمین ہے۔ لہٰذا نیابت کا جو نظام امام تقی علیہ السلام کے دور میں مضبوط ہوا اور اس کے بعد مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اس باب سے امامت کو مزید قوی کرنے اور اس کو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے، قابل عمل قرار دینے کی سرزمین ہے۔
لہٰذا یہ دو صورتیں معاشروں کے اعتبار سے جدا. بس اب ادھر ہم ایک فرق کریں گے. ایک دفعہ ایک فرد کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کسی بھی حالات کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ کہیں کام کاج کرنے گیا ہے اور سارے کے سارے متعصب ترین خوارج نسل بعض وہابی حضرات ہیں، تکفیری ہیں، یا ایسے ممالک میں وہ کسی پڑھائی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، یا کسی اور امر کی وجہ سے وہاں منتقل ہوا ہے، اور اس جگہ جو حالات ہیں اس جگہ پہ نام لینا اہل بیت علیہ السلام کا دور کی بات ہے، وہ اصلا نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، سرے سے ایک ذرہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا. یہ شخصی حالات، بعض اوقات ایک شخص کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، بعض اوقات ایک معاشرے کو مسائل پیش آتے ہیں. ہر دو کے لیے ضابطہ ایک ہے. بس ایک دفعہ فرد کو مسائل پیش آتے ہیں اور ایک دفعہ ریاست ہے، بستی ہے، معاشرہ اسے پیش آتے ہیں. ہر دو کے لیے بات واضح ہے. اگر اس کو دین کے اظہار کی اصلاً وہاں پہ گنجائش موجود ہی نہیں ہے کہ دین کو ظاہر کر سکے، اصلاً اس کے لیے یہ فرصت ہی نہیں موجود کہ وہ اپنے نظریے کو یا اپنے عمل کو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے انجام دے سکے، یہ تقیہ شخصی کے حالات ہیں. اگر ایسا معاشرہ ہو یا امام جواد علیہ السلام کے دور سے مشابہ ہے، اس کو شدید تقیہ کے حالات میں زندگی بسر کرنی ہوگی. لیکن اگر ایک فرد اور ایک معاشرہ وہ اپنے موقف کو اہل بیت علیہ السلام کے دین سے وابستہ کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق نظریہ امامت جیسا آیات روایات نے بیان کیا وہ آج اجاگر کر سکتا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، اسے ظاہر کر سکتا ہے، وہ آزادانہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، وہ معاشرے میں یہ کاوش کر سکتا ہے کہ نظریہ امامت کو لبیک کہنے کی امیدیں قائم کی جا سکے. وہاں تقیہ کے حالات نہیں ہیں. وہ لبیک کہنے اور وہ قیام کرنے کے، قیام بے معنی کہ قیام اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عدل کے نفاذ کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے قیام کے لیے اسے کوششیں کرنی چاہیے. وہ کوششیں البتہ تدبیر کے ساتھ، مثلا ذہن سازی کرے، افکار بنائے کہ عدل و انصاف کا تقاضا کرو، ظلم و ستم سے نفرت کرو، قانون کے اجراء کی بات کرو، قانون الہی کو پسند اور اپنی تو محبوبیت ان کے سامنے ظاہر کرو. یہ امیدیں ان کے اندر اجاگر کرے، اس کی جگہ ہے. لہذا یہ فیصلہ ہر معاشرہ اور ہر انسان اپنے حالات کے مطابق کرے گا. اب میں آپ کی خدمت میں چند واقعات اس جگہ پہ ذکر کرتا ہوں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کیا جائے گا کہ آمادگی اگر کسی معاشرے کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ اس جگہ پہ امامت کے نظریے کو بیان کیا جا سکتا ہے، امامت کی تشریح کے طور پہ، یعنی امامت کے باب سے دین کی تشریح کی جا سکتی ہے، امامت کے باب سے دین کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اور وہ آزادانہ دین کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو سکتا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر نہیں ہے تو یہ ایک تقیہ کی صورت آتی ہے. لہٰذا تقیہ کی صورت میں بھی فسق و فجور جائز نہیں ہے. تقیہ کی صورت میں بھی طواغیت کو قبول کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، ہر ٹائم ان کے گن گانا، اپنی نجی اور ذاتی محافل میں بھی ان کا ولی اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مرکز اور سرچشمہ قرار دینا قطعاً یہ صحیح جن نہیں ہے. تقیہ کی صورت میں بھی دل اس کا بیزار ہونا چاہیے. تقیہ کی صورت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ظالمین سے، ان طواغیت سے، ان منحرف فکر فاسد افکار لوگوں سے وہ حالت برات میں ہو، یہ ضروری ہے. لیکن اسی دور میں یہ یاد رکھیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں مشکل جو آپ کے سامنے 3-4 مراحل پیش کیے گئے، آج کے دور میں سارے جم ہیں. آج کے دور میں اگر شدت عدالت کی آمادگی کسی فرد کے اندر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظریہ امامت کا نام لینے کے باوجود مخالف ہے، نظریہ امامت ہے. اگر شدت عدالت کو سہنے اور شدت عدالت کو اپنے نفس کے اوپر جاری کرنے اور اپنے معاشرے کے اوپر جاری کرنے کی آمادگی اس کے نفس میں نہیں ہے، یہ نام تو منہ سے امام لے کر لیتا ہے لیکن قلب سے نظام امامت کے قائل نہیں ہے کہ یہ آئے، یہ برسر اقتدار ہو. لہذا آمادگی ہمیں کرانے کی ضرورت ہے. خود بھی آمادہ ہوں، معاشرے کو بھی آمادہ کریں کہ یار وہ قانون اپنے اوپر نافذ کرو، وہ حکم نافذ کرو
کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہے۔ اسی طریقے سے وہ طبقہ کہ جو نام تو زبان سے لیتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس کی زندگی فسق و فجور میں ڈھلی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتا ہے، اس کو وہ مذمت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو برملا طور پہ معاشرے کے اندر کہیں کہ مت تم جھوٹ بولو۔ یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں، یا ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اپنے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرو کہ اگر تم فسق و فجور میں ڈھلے ہوئے ہو، اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے، بد اعمالیوں کا شکار ہو، مت اپنی زبان سے کہو کہ تم شیعہ ہو، مت دوسرے کو کہو کہ تم شیعہ ہو، کلمہ شیعہ کو مت بدنام ہونے دیں، کلمہ شیعہ کا اتنا کم اور پست مرحلہ نہ سطح قرار دیں کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے یہ دو نقطے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے کہ اب ہمارے ہاں دنیا کے جو حالات ہیں وہ قیام مہدویت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات ظہور امام زمان علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اس آمادگی کو تیز کر دینا چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کی آمادگی کے لیے تیار ہیں، اور اس تقاضے کو برملا طور پہ ہمیں نشر کرنا چاہیے کہ اپنے فسق و فجور کو ختم کرو اور فسق و فجور کے ہمراہ اپنے آپ کو تشیع سے وابستہ مت قرار دو۔ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے چند واقعات پڑھتا ہوں اور چند اماموں کے پڑھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ ثابت ہو کہ ان دو چیزوں کی ضرورت ہر دور میں ہمیشہ ہی رہی ہے، یعنی ان دو چیزوں میں تقیہ نہیں ہے، ان دو چیزوں میں تقیہ نہیں ہے۔ اول، عدل و انصاف کے جاری ہونے کی آمادگی کا اظہار نہ کیا جائے، یا اپنے نفس کو آمادہ اپنے اندر نہ پائیں، اس کے اندر کوئی تقیہ نہیں ہے، حتماً و حتماً آمادہ اپنے آپ کو کرنا ہے۔ نمبر دو، فسق و فجور اور بدعمالیوں کی انجام دہی اور اس ظلمت گناہ کے اندر ڈوبے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تشیع کے نام سے مت اجاگر کرے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں اہل بیت ہے۔ شیعہ کلمے کی عظمت کا قائل ہو، یعنی شیعہ کلمے کی جو قدر و منزلت تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نے قرار دی ہے، اس کو اس کی جگہ اور اس کی منزل پہ رکھا جائے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں پہلا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ یہ چند واقعات ہیں، تجزیہ تحلیل ابھی ہم اس کے اوپر منقطع کریں گے اور اختتام امام جواد علیہ السلام کے واقعے پہ کریں گے۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ چاروں واقعات تفسیر امام عسکری علیہ السلام سے ہیں۔ تفسیر امام عسکری علیہ السلام اس کتاب کے اوپر اختلاف ہمارے ہاں فقہا میں پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں قبول ہے۔ بڑی شخصیات اس کو قبول مانتی ہیں کہ جیسے امام عسکری علیہ السلام سے تفسیر جمع کی گئی، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ اسی طرح سے پہنچا جیسا موجود تھا۔ جیسا کہ آیت اللہ سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ میری نظر میں یہ کتاب معتبر ہے۔ معروف ترین رجالی اور محدث عالم علامہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ یہ کتاب میری نظر میں معتبر ہے۔ ابن شہر شعب قائل ہے میری نظر میں یہ معتبر ہے۔ شیخ الریاملی قائل ہے معتبر ہے۔ علامہ مجلسی قائل ہے معتبر ہے۔ ہم بھی اس کو اعتبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ واقعات سندی تحقیق کے لیے ضروری نہیں ہے، ان واقعات کو ہم معتبر جانتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس میں تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 80 سے 82 کے درمیان جو آیات ہیں، 3 آیات، اس کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رجل لرسول اللہ، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیان کیا، آپ ان واقعات کے اوپر دقت کریں، ہماری بدعمالیاں کس قدر نظام امامت کو ضرر پہنچاتی ہیں، ہماری بدعمالیاں کس قدر عدل و انصاف کے شعار کو زد پہنچاتی ہیں، اور ہمارے نیک اعمال کس قدر عدل و انصاف اور نظام امامت کو اس دنیا کے اندر عملی میدان میں قریب لے آتے ہیں کہ قریب ترین آستہ پہنچتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ نگاہ کریں۔ شخص نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فلان شخص ہے، ینظر الی حرم جارہ، اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے، وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَوَاقِعَةُ حَرَامٍ لَمْ يَنْزَعْ عَنْهُ، اگر اسے وہ جو پڑوسی میں خاتون رہتی ہے، یعنی وہ جو پڑوسی میں محارم ہیں، اس کے ساتھ حرم جو ہے پڑوسی کا گھر ہے،
اگر ان کی خواتین تک اس کی رسائی ہو جائے تو یہ نعوذ باللہ زنا انجام دے گا، ان سے حرام کام ان سے انجام دے گا، وہ بار بار بد نظری ان کے اوپر کرتا ہے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے غضبناک ہو گئے۔ اگر اس پر غضبناک ہوئے تو امام زمان علیہ السلام قطعاً و قطعاً آج اس عمل کے اوپر وہ راضی نہیں ہوں گے، قطعاً و قطعاً راضی نہیں ہوں گے۔ یہ جو بد نظری ہے یہ گلی محلوں میں، دکانوں میں، گاڑیوں کے اندر، یا اسی طریقے سے لٹریچر کے اندر، وہ مختلف طرح کے ہمارے کلپس ہیں، موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، طرح طرح کے پینافلیکس ہیں، اشتہار ہیں، بد نظری اور اس کے بعد خیالات کے اندر اتنی قوت پیدا کرنا کہ ارادہ بن جائے کہ اگر یہ مجھے فرصت ملے تو میں یہ گناہ انجام دے دوں گا، یہ غضبناک کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتونی بہی، میرے پاس اسے لے آؤ۔ فقال رجل آخر، دوسرے شخص ایک اور بھی ساتھ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ انہ من شیعتکم، یہ تو آپ کے شیعوں میں سے ہے، ممن یعتقد موالاتی کا، جو آپ سے محبت کا اظہار کرنے کا شدید معتقد اعتقاد رکھتا ہے محبت پہ، وموالات علی، اس دور میں امام علی علیہ السلام سے محبت کا اعتقاد رکھتا ہے، ویتبرأ من اعدائکما، اور آپ اور امام علی علیہ السلام ہر دو کے دشمنوں سے برات کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل انہ من شیعتنا فانہ کذب، یہ مت کہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ ان شیعتنا من شیعنا وتبعنا فی اعمالنا، ہمارا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے پیچھے مشایعت کرے چلے اور ہماری اتباع کرے ہمارے اعمال میں۔ جو اعمال میں اتباع کرتا ہے وہ شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ تشیع شیعہ سے ہے، یعنی پیچھے پیچھے چلنے سے ہے، اسے من شیعنا، جو ہمارے پیچھے پیچھے اعمال میں چلتے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَيْسَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَعْمَالِنَا، یہ جو تو نے اس شخص کا عمل ذکر کیا یہ ہمارے اعمال میں سے نہیں ہے، ہم اس طرح کے گناہوں والے اعمال اور فسق و فجور والے قبیح اعمال انجام نہیں دیتے۔ یہ تو نے جس شخص کا ذکر کیا یہ کسی اور کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ ہمارے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک واقعہ ملاحظہ کیا، تیزی سے دوسرا واقعہ دیکھیں۔ یہ واقعہ امام صادق علیہ السلام کا، ادھر آپ جرت دیکھیں، یہ جرت کا واقعہ ہے، یہ شیعہ کے عنوان سے واقعہ تھا، لیکن حالات کے اندر تدبیر کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ دین الہی اور دین اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنا، اس کا اجر و ثواب آپ ملاحظہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں ان عمارا الدہنی شہد اليوم عند ابن ابی لیلہ قاضی الکوفہ، امام صادق علیہ السلام کے دور میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک بہت بڑا قاضی تھا، حکومتی قاضی، یعنی چیف جسٹس تھا۔ پاکستان میں ہوتا ہے نا، ایک چیف آرمی سٹاف ہے، ایک چیف جسٹس ہے، یہ اپنے دور کا چیف جسٹس تھا اور اہل سنت میں بڑی مقبولیت ہے۔ 148 ہجری میں اس کی وفات ہے۔ مفتی کوفہ، مفتی بھی تھا، قاضی بھی تھا، اسی نے فتویٰ دینا ہے اور اس کا فتویٰ پورے ریاست میں جاری ہوگا، پورے کوفہ کے اوپر اس کے فتوے کے مطابق اعمال اور عبادات انجام پائیں گی، اور قضاوت کے لیے جب عدالت میں آئیں گے تو یہی ہے کہ اس کی عدالتی فیصلوں کے مطابق جاری ہوگا۔ تو عمار دہنی، یہ اس کے والد جو ہیں وہ اہل سنت میں بھی بڑی شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ عمار دہنی امام صادق علیہ السلام سے محبت کرنے والی شخصیت ہے، امام صادق علیہ السلام کا پیرو ہے، شیعہ ہے۔ تو اس دور میں نا رافضی ایک اصطلاح استعمال کی گئی تھی، آج بھی یہ خبیث بعض تکفیری جو ہیں وہ اس لفظ کے ذریعے سے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی دور کا ایک طریقہ کار ہے رافضی۔ رفض کہتے ہیں انکار کرنا، لیکن یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں رفض کا معنی کہ کس طریقے سے اسی کو ذکر کیا اور حقیقت مکتب تشیع کی عیاں کی۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ عمار دہنی شہد الیوم، کہ کہا گیا کہ آج عمار دہنی جو ہے وہ ابن ابی لیلہ کے پاس تھا شاہد کے طور پہ، کیونکہ گواہ ایک مسئلے کے لیے جمع کیے جاتے تھے اور گواہ گواہی دیں تو پھر حد جاری ہوتی تھی، تو گواہوں کی صورت میں ان میں سے ایک یہ بھی کھڑا تھا۔
اور یہ قاضی الکوفہ بشہادتن، ایک شہادت کے لیے، گواہیوں کے لیے انہیں افراد لائے ہوئے تھے. تو قاضی نے کہا قم یا عمار قد فقط عرفناک، تو ابن ابی لیلہ نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو اٹھ اور ادھر سے نکل جا، کیونکہ تیری گواہی جو ہے قبول نہیں ہے، لأنک رافضی ہوں، کیونکہ تو رافضی ہے. جو متعصب اہل سنت ہیں، چاہے وہ متعصب اہل سنت دیوبند میں ہوں، بریلوی میں ہوں، اہل حدیث میں ہوں، تکفیریوں میں ہوں، وہ لفظ شیعہ استعمال نہیں کرتے. وہ زیادہ تر لفظ اپنی محافل میں کلمہ رافضی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت میں ہی بعض حدیثیں ہیں جنہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا، لیکن متعصب اسے صحیح سند سمجھتا ہے. اس حدیث میں اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، یہ اموی حدیثیں ہیں، بنو امیہ کی اختراع شدہ حدیثیں، کیونکہ اس کلمے کو اسی طور پہ انہوں نے نشر کیا. وہ حدیث یہ ہے کہ جہاں پر بھی آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جسے رافضی کہا جائے گا، اسے جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ خودکش حملہ آوروں کو رٹا لگواتے ہیں ان حدیثوں کا. تو یہ بھی اسی طرح سے اس نے بھی لأنک رافضی، تو رافضی ہے. فقام عمار وقد ارتعد فرائصه واستفرغه البکا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں عمار کی، اور گریا ان کو آ گیا، یعنی رونے لگ گئے وہاں پہ. تو ابن ابی لیلہ نے کہا کہ انت رجل من اہل العلم والحدیث، تو اہل علم ہے اور حدیث کا علم بھی بہت جانتا ہے. اگر تجھ کو یہ رافضی کہنا برا لگا ہے تو رفض سے دور ہو جا، تشیع چھوڑ دے. وانت من اخواننا، اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. اگر تمہیں اتنا ہی یہ برا لگتا ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو چھوڑ دو. تو عمار نے کہا یا ہاذا، یا ہاذا کہہ کے ایک اشارہ کرتے کہ اے شخص، ما ذہبت واللہ حیث ذہبت، کہ میں اس جگہ پہ نہیں گیا جہاں پہ تیری سوچ جا رہی ہے، یعنی جو تو سوچ رہا ہے وہ میں اس جگہ پہ نہیں گیا. میرے رونے کی وجہ جو ہے نا، ایک اپنے اوپر ہے اور ایک تیرے اوپر ہے. تو جہاں تک میرا اپنے اوپر رونے کا ہے تو تو نے میری نسبت ایک عظیم مرتبے کے اوپر دی ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں. تو نے مجھے رافضی کہا ہے اور رافضی کہا ہے کہ وہ عظیم مرتبہ مجھے قرار دیا جس کا میں اہل نہیں ہوں. تو یہ گمان کرتا ہے انی رافضی، میں رافضی ہوں، جبکہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ اول من سمی الرافضہ، پہلا شخص جس کو رافضی کہا گیا تھا وہ جادوگر ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئے، اور قرآن نے ان کے ایمان کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی اور فرعون جیسے طاغوت کے خلاف انہوں نے قیام کیا. اور پھر جو کچھ فرعون نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ اپنے اس ایمان کے اوپر ڈٹے رہے. فسماہم فرعون رافضہ، فرعون نے ان مومنین جو استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے اپنی جانیں دے کے شہادت کی سعادت کو حاصل کیا، ان کو فرعون نے سب سے پہلے رافضہ کہا تھا، کیونکہ فرعون کے دین کو انہوں نے ترک کیا. رفضہ ہوتا ہے ترک کرنا، تو اس لیے یہ تو بہت بڑا مقام ہے. تو فالرافضی من رفض کلما کرہہ اللہ تعالی، رافضی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی ناپسند جانتا ہے اس سے چھٹکارا پانا، اسے ترک کر دینا، اس کو رافضی کہتے ہیں. اور جس کا امر اللہ نے دیا اس کو انجام دینا، اس کو رافضی کہتے ہیں. کہتے ہیں اس زمانے میں اس طرح کی شخصیات کہاں. دوسرا، میں تیرے اوپر رو رہا ہوں کہ میرا قلب تیرے وہ جو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر عذاب پڑے گا اور اس عذاب کی وجہ سے تو تل ملائے گا اور اس میں جلے گا، اس کیفیت کو میں تیرے در کر کے اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہا ہوں. تو پھر عمار نے کہا کہ کیا تو اکنت رافضا للاباطیل، کیا تم اباطیل کو، باطل چیزوں کو ترک کرنے والے نہیں ہو اور اطاعت کو قبول کرنے والے نہیں ہو؟ اس طرح سے اسے بتایا. بہرحال بقیہ میں ترک کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام نے فرمایا، اب دیکھیں کس جرت کے ساتھ چیف جسٹس کے سامنے حق بات کو نشر کیا، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو اجاگر کیا اور امامت کی تعلیمات کو برملا طور پہ سامنے لایا. یہ اصل نقطہ ہے. ہمارے ہاں حالات اس نوعیت کے ہیں کہ حقانیت امامت کو اجاگر کیا جائے، تشیع کے نفوذ تک منتقل کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ سن کے یہ آپ غور کریں.
فرمایا کہ ان علی عمار من الذنوب ما هو اعظم من السماوات والاراضین، اگر عمار کے ایسے گناہ تھے جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کلمات کی وجہ سے وہ سب کے سب گناہ مٹا کے رکھ دیے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَتَزِيدُ فِي حَسَنَاتِهِ، اور اللہ نے اس کی نیکیاں عند ربہ، اپنے اللہ عز و جل کی نگاہ میں اس کی نیکیاں بہت بڑھ گئی ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے یجعل کل خردل منہا، کہ ان میں سے ہر نیکی جو ہے وہ 1000 گنا دنیا کو بڑا کر دیں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں۔ یہ آپ نے مطالعہ کیا۔ بقیہ 2 واقعات ہیں، تیزی سے اسے ملاحظہ کریں۔ امام رضا علیہ السلام خود امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ اب ادھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے امور در حقیقت نظام امامت، تعلیمات امامت اور امامت کو محور قرار دے کے تشیع کو امامت سے جوڑنے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ جیسا خود سے چیزیں ایجاد کرنے اور خود سے چیزوں کو بنا سنوار کے بگاڑ کے داستانیں بنا کے لانے کی بجائے حقیقی تعلیمات کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کریں۔ اس واقعے کو تیزی سے دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام جب ولی عہد بن گئے اپنی شہادت سے 2-3 سال پہلے، تو دخل علیہ آذنہ، تو ان کے پاس دربان آیا جو اجازت لیتا تھا، کہا کہ ان قوما بالباب یستأذنون علیک، ایک جماعت آئی ہے وہ اجازت طلب کر رہی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام رضا علیہ السلام، آج امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مبارک میں حاضر ہونا گویا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اور اس میں یہ واقعہ بیان کر دوں کہ یہ ان کی شہادت کے بعد بھی اس امر کا خیال رکھنا لازم ہے کہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی۔ یہ مسعود علی صاحب نے رہبر معظم کے سامنے واقعہ سنایا ہے۔ معروف شخصیت ہے ادھر کی، معروف عالم خطیب ہیں مسعود علی صاحب، کہ ایک بڑے عالم دین تھے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ والہانہ محبت رکھتے تھے امام رضا علیہ السلام سے، انتہائی والہانہ، اور ان کے حرم میں داخل ہوتے تھے تو جب تک حرم میں رہتے تھے ایک عجیب دنیا میں ہوتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو گویا کہ ہمراہ انہی کی یادوں میں، انہی کے خیالوں میں، انہی کی طرف توجہ، اور وہ چاہتے تھے کسی اور طرف میری توجہ نہ جائے۔ بقیہ تمام ائمہ علیہ السلام کی والہانہ محبت تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام سے عاشقانہ حد تک محبت تھی، کہ ان کے حرم میں داخل ہو کے اصلاً اپنی ہی کوئی پرواہ نہیں انہیں ہوتی تھی۔ اب وہ ایک دن حرم میں آئے تو وہاں پہ ایک آشنا نے انہیں دیکھا، انہیں بھی پتہ لگ گیا اب یہ میری طرف آئے گا۔ اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں جس حال اور کیفیت میں امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ ہوں اس سے باہر آؤں، اور یہ آشنا چاہتا تھا کہ مجھے نظر آ گیا میں ان سے حوال پرسی کروں اور محبت سے ملوں۔ اب یہ قریب آیا اور اس نے آ کے وہ گلے لگنا چاہا، انہوں نے بھی کوئی ٹھنڈے جذبات کے ساتھ استقبال کیا، گرم جوشی کا نہیں کیا۔ اسے بھی احساس ہو گیا کہ یہ اپنے اس حال سے اور کیفیت سے نہیں باہر آنا چاہ رہے، اور ٹھنڈے یعنی میری یہ ملاقات انہیں کچھ ناگوار گزری ہے۔ تو اس نے یہ احساس کیا، اس لیے یہ بھی اجازت لے کے بس سلام دعا کر کے فوراً ہی چلا گیا، زیادہ نہیں ٹھہرا۔ اب یہ جب گئے ہیں تو تھوڑا سا انہیں احساس ہوا کہ شاید میں اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہی ملتا۔ اتنے میں ایک اور عالم دین جنہیں یہ یقینی طور پہ ایسے اولیاء سے سمجھتے تھے جو امام رضا علیہ السلام سے ملاقات خواب میں یا مکاشفات میں کرتے ہیں، یعنی بہت معنوی درجے میں بلند تھے، تو یہی عالم اس سے ملے تو انہوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے تمہیں منع کیا کہ میرے حرم میں داخل نہ ہو۔ ان کے تو وہ کہتے ہیں اوسان خطا ہو گئے، کہتے ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے ذریعے مبارک کے پاس آؤ، میرے حرم کے اندر آؤ۔ تو فوراً پتہ لگ گیا کہ اصل خطا ہوئی ہے، وہیں سے واپس پلٹے، ڈھونڈا اسے کہاں پہ ہے، اس کے گھر چلے گئے، بعد میں نہیں ادھر ملا، اس کے گھر گئے، جاتے ساتھ اس سے گلے ملے، ملن نثاری سے ملے، بار بار معذرت کی، توجیہ پیش کی، کہا کہ تم نے معاف کر دیا۔ اس نے کئی دفعہ کہا کہ معاف کر دیا، اور یعنی آپ کی خطا نہیں ہے، آپ اس ٹائم ایک جا رہے تھے زیارت کے لیے تو میں خلل بن گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ موقع ایسا تھا کہ میں اس ٹائم گرم جوشی سے نہیں مل سکتا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک توجیہ پیش کی، اس نے بھی تہہ دل سے قبول کیا، اور ان کی معذرت پہ اسے تھوڑا دکھ ہوتا کہ یہ معذرت ہی کیوں کریں اتنی بڑی شخصیت۔ بہرحال اسے راضی کر کے دوبارہ حرم گئے۔ اگلا جو ان کا زیارت کے لیے سفر ہوا تو ایک اور بلند معنوی شخصیت ملی جنہیں وہ جانتے تھے، ان کی معنویت کے قائل بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب امام رضا علیہ السلام راضی ہیں کہ تم ہماری زیارت کے لیے ہمارے حرم میں داخل ہو۔ لہذا اس واقعے کو
جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ چھوٹا واقعہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے دروازے پہ آئے اور اجازت طلب کی کہ داخل ہو جائیں، اور کیا کہا، نحن من شیعۃ علی، دعویٰ دیکھیں ہم علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ امام نے اسے دربان کو کہا کہ جاؤ انہیں کہو کہ انا مشغول ہوں، میں ابھی مصروف ہوں، ابھی تم چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے افراد۔ تو دوسرا دن آیا تو دوبارہ آئے اور یہی کہا نحن شیعۃ علی، امام نے کہا کہ جاؤ میں ابھی مصروف ہوں۔ اس طریقے سے وہ لوگ 2 مہینے آتے رہے، 2 مہینے۔ امام نے کہا مصروف ہوں، چلے جاؤ۔ ثم آیسو، مایوس ہو گئے، من الوصول، کہ امام رضا علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دربان کو اب انہوں نے کہا کہ حاجب جو دربان تھا کہا قل لمولانا، ہمارے آقا اور مولا کو تم یہ کہہ دینا ان شیعۃ ابی کا علی بن ابی طالب، ہم علی بن ابی طالب آپ کے جو جد گرامی والد گرامی ہیں ان کے شیعہ ہیں، اور ہمارے اس طرح سے آنے جانے سے آپ کے دشمن خوش ہو رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا امام ان سے ملتا ہی نہیں ہے، اور ہم ہر دفعہ اسی طریقے سے واپس پلٹ آتے ہیں، اور کہ ہم اب اپنے علاقوں سے جب نکلتے ہیں آتے ہیں تو شرمندگی کا اور خجالت کا احساس کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ادھر پیش آ رہا ہے کہ آپ ملاقات ہی نہیں کرتے، وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہماری والہانہ محبت بھی ہے، سب معاشرہ جانتا ہے کہ ہم شیعہ علی علیہ السلام ہیں، اور ہم تو اب عاجز ہو گئے ہیں کہ یہ دشمن ہی خوش ہو رہا ہے اور امام علیہ السلام ہم سے نہیں ملتے۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ جب سنا تو کہا کہ آ جاؤ، اجازت دی کہ وہ داخل ہو جائیں۔ وہ داخل ہو گئے، انہوں نے سلام کیا، امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا کہ وَلَمْ يَأْذِنْ بِهِ لَهُمْ بِالْجُلُوسِ، انہیں اجازت بھی دی کہ بیٹھ جائیں، کہا کہ اسی طرح کھڑے رہو۔ فَبَقَوْا قِيَامًا، وہ کھڑے رہے اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ ما هذا الجفاء العظیم، ہمارے اوپر اتنے ستم و استخفاف بعد هذا الحجاب، اب اندر داخل ہونے کے بعد یہ بھی ہماری خفت، یہ ہمارے ساتھ سلوک اور یہ سختی ہمارے ساتھ، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہے، فیعفو عن کثیر، اور اللہ کثیر تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ ما اقتدیت الا بربی عز وجل فیکم، یہ جو میں نے سلوک کیا ہے میں نے فقط اپنے رب اللہ عز وجل اس کی اتباع کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی میں نے اتباع کی ہے اس مسئلے میں۔ عتبوا علیکم، وہ تمہارے اوپر ناراض ہیں، غضبناک ہیں، اس لیے میں بھی تمہارے اوپر اس طور پہ غضبناک تھا۔ تو انہوں نے کہا لماذا یا ابن رسول اللہ، آخر کیا وجہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں شیعہ علی بن ابی طالب ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں آ جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، دشمن باتیں بنانے لگ گئے ہیں، اب شرمندگی ہوتی ہے ہمیں اپنے علاقوں میں آنے جانے پہ۔ تو امام نے فرمایا لا دعواکم، تمہارا قصور تمہارا دعویٰ ہے، انکم شیعۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب، تم علی بن ابی طالب کے شیعہ ہو، ویحکم انما شیعتہ الحسن والحسین وسلمان و ابو ذر، کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، شیعہ کہلوانے کا معیار امام نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک ذرہ اپنے امام کے حکم کی مخالفت نہیں کی، ولم یرتکبوا شیئا من زواجرہ، اور جن چیزوں سے نہیں کی تھی امام علیہ السلام نے ان میں سے ایک کے بھی یہ مرتکب نہیں ہوئے، یہ شیعہ ہیں۔ پھر کہا فَأَنْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِنَّكُمْ شِيعَتُهُ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے شیعہ ہیں تو پھر تم اپنے اکثر اعمال میں ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم کثیر بڑے بڑے فرائض میں مقصر ہو؟ کیوں تم ان کے منع شدہ چیزوں سے منع نہیں ہوتے؟ اور ان کے حقوق میں، اپنے بھائیوں کے حقوق میں کیوں تم ہلکے پن یعنی سستی اور کاہلی کا شکار، غفلت کا شکار ہوتے ہو؟ لہٰذا تم لوگ جہاں پہ تقیہ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ تقیہ نہیں کرتے اور ترک کر دیتے اس امر کو۔ لو قلتم انکم موالوہ و محبوہ، اگر تم موالی اور محب کہو اپنے آپ کو، اور یہ کہو کہ میں امام علی علیہ السلام کے جو دوست ہیں،
ان کے اصحاب ہیں ان سے محبت کرنے والا ہوں اور ان کے دشمنوں سے میں بیزار ہوں، تو پھر ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ بھی موالی ہونا بھی عظیم مرتبہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ من قول، ہم اپنی بات سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، ہم آپ کے محب ہیں، ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں اور آپ کے دوستوں کے محب ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے پھر مرحبا بکم، مرحبا کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، یا اہل ودی، اے میرے محبین، میں جن سے شدید محبت کرتا ہوں، ارتفعو، بلند ہو جاؤ، اور پھر ان سب سے انہوں نے گلے ملے۔ اور اس کے بعد حاجب کو بلایا، کہا کتنی دفعہ یہ آئے تھے؟ انہوں نے کہا 60 مرتبہ یہ آئے۔ تو حاجب کو کہا تم 60 مرتبہ ایک کے پاس جاؤ اور 60 مرتبہ سب کو سلام کرو، اور انہوں نے سب کو سلام کیا اور پھر ان کو خوب وہاں پہ نوازا، اموال دیے، دینار اور درہم دیے، ان کی ضرورت پوری کی جس سے ان کے نفع حاصل ہو جائے اور نقصانات سے وہ بچ جائیں۔ آخری واقعہ تیزی سے دیکھیں، اس میں آپ نے معیار دیکھا اتباع۔ آخری واقعہ امام تقی علیہ السلام کا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام تقی علیہ السلام کے پاس داخل ہوا، وہ ہوا مسرور، بڑا خوش تھا وہ۔ یہ واقعہ دقت سے دیکھیں، جو تجزیہ تحلیل پہلے کی ہے یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو مالی اراک مسرورا، تو امام نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں تجھے خوش دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ سمعت اباکا، میں نے آپ کے والد گرامی سے یہ سنا تھا کہ سب سے زیادہ اس شخص کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اس رزق سے صدقات دے، مومنین کی مشکلات کو حل کرے، اور مومنین میں جو اس کے بھائی ہیں ان کے نقصان اور ضرر کو دور کرے۔ تو آج میں نے 10 مومنین کو اس قصد سے، فقراء جو تھے ان کے کمک کی ہے، مدد کی ہے، اور مختلف علاقوں سے وہ آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو میں نے یہ چیز دی ہے، فلہذا سروری، اس وجہ سے یہ میرا سرور اور خوشی ہے۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا لعمر انک حقیق بان تسر، کہ میری جان کی قسم ہے کہ تجھ کو خوش ہونا چاہیے، حق بنتا ہے، لیکن بے شرط کہ تو نے اعمال کو حبط نہ کیا ہو اس صورت میں، او لم تحبط فیما بعد، یا بعد میں تم حبط نہ کر دو، ابھی تو نہیں کیا، بعد میں تم انہیں ضائع نہ کر دو۔ حبط اعمال آپ کو پتہ ہے کہ سارے اعمال اکارت جانا، ضائع ہو جانا ایک عمل کی وجہ سے۔ اس شخص نے کہا یا امام انا من شیعتک الخلص، میں تو آپ کا خالص شیعہ ہوں۔ خالص شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال حبط کرتی جائیں؟ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے آہ بھری اور فرمایا یہ آہ جو ہے یہ ہے اسے کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا شیر دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے دیکھو جنگل سے شیر آ رہا ہے، آپ کہیں گے شیر شیر شیر، اسے بچانے کے لیے نا۔ تو کہا کہ بچو، کیا جملہ تم ادا کر رہے ہو؟ قد ابطلت برک باخوانک و صدقاتک، جتنے تو نے پیسے خرچ کیے ہیں اور جس کو تو نے جو عطا کیا وہ سارا حبط کر دیا، تیرے تو سارے مال ضائع گئے۔ اس نے کہا کیف ذاک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے، یہ ابن فرزند رسول۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان قرآن میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو من احسان کر کے اور اذیت دے کے ضائع مت کرو۔ حتیٰ کہ یہ آیات آپ پڑھیں بہت دلچسپ ہیں کہ اگر تم نے کسی کو احسان جتلانے تھے پیسے دے کے یا اذیت بعد میں دینی تھی، اس سے بہتر تھا کہ مسکرا کے اخلاق سے ایک بات کر دیتے، یہ اس سے بہتر تھا۔ یہ پیسے نہ تم خرچ کرتے، اللہ رازق ہے، نہ کہ تم اس کے رازق ہو، وہ کسی اور راہ سے اسے عطا کرتا۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ من احسان جتلا کے اور اسے طعنہ تشنیع یا اذیت دے کے مت اپنے صدقات کو باطل کرو، تباہ کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ما مننت علی القوم، اے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے جو قوم کے اوپر خرچ کیا ہے اور ان کے اوپر صدقہ دیا ہے، میں نے انہیں کہاں اذیت دی ہے، میں نے تو کوئی ان کی نہ احسان جتلایا ہے، نہ ان سے کوئی جزا مانگی ہے، نہ شکریہ مانگا ہے، ان کو خرچ کر کے میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کلمے کے اوپر غور کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ یعنی جو اموال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ان کو باطل مت کرو،
احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ امام نے فرمایا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کے اوپر تم نے مال خرچ کیا ہے ان کے اوپر احسان جتلاؤ، یا جن پر مال خرچ کیا ان کے اذیت دو۔ ادھر مطلقاً کہہ رہا ہے کسی کو بھی تم اذیت نہ دو اور احسان نہ کرو، یعنی صرف ان لوگوں پر نہیں۔ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، تم نے ان پر احسان نہیں جتلایا، یہ بات ٹھیک ہے تم نے انہیں اذیت نہیں دی، لیکن اپنے اس جملے کے ذریعے سے کسی کو اذیت دی ہے اور وہ میں ہوں، اس کے ذریعے سے تم نے احسان جتلایا ہے، وہ میری ذات ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ وَهُوَ كُلُّ أَذَى، ادھر ہر قسم کی اذیت مراد ہے۔ کہا کہ یہ جو تم نے انہیں صدقہ دیا ہے یہ زیادہ بڑا ہے یا تمہارا اور اذیت دینا ملائکہ، اللہ کے ملائکہ کو، یا ہمیں اذیت دینا؟ اس نے کہا کہ یقیناً یہ فرزند رسول یہ زیادہ سخت ہے کہ میں فرشتوں کو اذیت دوں یا آپ کو اذیت دوں۔ کہا کہ آذیتنی وآذیتہم، تو نے مجھے بھی اذیت دی ہے، ان فرشتوں کو بھی اذیت دی ہے، اس وجہ سے ابطلت صدقاتک، جتنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں سب باطل۔ قال لماذا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ لقولک، تیرا یہ کہنا کہ انا من شیعتکم الخلص، خالص میں شیعہ ہوں، کیونکہ خالص شیعہ ہوتا ہے وہ تعلیمات امامت، نظام امامت، راہ امامت، محور اس کی زندگی کا امام ہوتا ہے۔ کہا وَيْحَكَ أَتَدْرِ مِنْ شِيَعَةٍ الْخُلَّصِ، کیا جانتا ہے کہ کون ہے خالص شیعہ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ حزقیل مومن وہ شیعہ تھا، مومن آل فرعون، اسے جناب حزقیل باز نے کہا۔ وَصَاحِبُ یاسین، یہ خالص شیعہ ہیں، وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا جا من اقصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جو نیچے آیا اور موسیٰ کو خبر دی، نیچے محلے سے آیا۔ فرعون کے درباریوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بندے موجود تھے، لیکن ظاہراً فرعونی کہلاتے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اپنے موقف کو بعض اوقات بچانا پڑتا ہے، اندر سے امامت کے ساتھ ہے، ظاہر دشمن کے سامنے۔ وہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، کیا تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہو؟ واقعاً تم نے ملائکہ کو اذیت دی اور ہمیں اذیت دی ہے۔ اس شخص نے فوراً کہا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ فکیف اقول، پھر میں کیا کہوں یا امام؟ کہا کہ انا من موالی، قل انا من موالیکم، یہ کہو کہ میں آپ کا موالی ہوں، میں آپ کی محبت کرنے والا ہوں، میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہوں، اور میں آپ کے دوستوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کذالک اقول، میں اسی طریقے سے کہتا رہوں گا اے اللہ کے رسول، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ جس کا انکار آپ نے کیا ہے، یعنی جس کا آپ نے بتایا کہ اس کا انکار کرو، اور ملائکہ کو جس سے اذیت ہوئی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری توبہ کرنا تیرے تمام صدقات کے ثواب کو لوٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تو یہ سارے ثواب ملیں گے، اور تیرا احباط کا عمل جو ہے وہ تجھ سے زائل ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس واقعہ تھا۔ ایک اور واقعہ، اس کی تحلیل ہمارے پاس تھوڑی جداگانہ تھی، اس کا انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ اس کا نتیجہ بس یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا امام، میں ان لوگوں کے درمیان تھا تو انہوں نے کہا کہ لعنت بھیجو، تو میں نے تو آپ ائمہ علیہ السلام پہ لعنت بھیج دی، لیکن گریہ امام کی خدمت میں کر رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے، کہ اگر وہ ان کے ہاتھوں میں چڑھ جاتا یا ان کے درمیان ہی زندگی بسر اس طریقے سے کرتا رہتا اور وہ تو کیا پتہ اپنے دین پہ قائم نہ رہ پاتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے دین کے اوپر ہو، اور امام نے اس کی مدح فرمائی۔ لہٰذا وہ جو حالات، یہ حالات وہ ہیں کہ جس میں نظام امامت کو نشر کریں، اس طریقے سے نشر کریں، عمل کے ذریعے سے راہ کو کھولیں امامت کی، عمل کی دنیا سے، گناہوں کو ترک کر کے۔ لیکن ایک طرف ایسا آتا ہے کہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ انسان گھر جاتا ہے، وہاں پہ گھر جائے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہاں پہ لعنت بھی تمہیں بھیجنے پڑتی ہے تو وہ جو مورد ایسا بنا ہوا ہے وہاں پہ اس تقیہ کے باب سے اجازت ملتی ہے۔ لہذا تقیہ کے باب کو اور باب قیام کو، ان دونوں کے موارد کو دقت سے سمجھنا، یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اسی اعتبار سے ہمارے اوپر وظیفہ عائد ہوتا ہے۔ اسے جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جذبات کی وجہ سے عیاں کر دیا،
یہ قتل کرنے کے مترادف ہے امام معصوم کو، اور ایک طرف وہاں پہ چھپانا لازم تھا، ایک طرف اظہار لازم ہے۔ جیسے عمار دہنی کا واقعہ پڑا کہ ابن ابی لیلہ چیف جسٹس جو موجود ہے اس کے سامنے اعلاناً اس نے کس طرح جرت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ دو مورد وظیفے کا تعین ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ان حالات کا تعین کرنے کے لیے دقت کیجئے۔ امام تقی علیہ السلام کی حالات زندگی سے یہ چند گوہر اور معارف روایات کی بدولت آپ کی خدمت میں عرض تھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔